أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی ہے، اور ختم نبوت کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے ہمیں فقہ اور فقہ کی نعمت عطا فرمائی. ہمارے خیال میں کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کا سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے، لیکن جس قدر بھی مسائل کا سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے، اس میں ہمارے خیال میں سب سے بنیادی مسئلہ تقلید کا مسئلہ ہے. تقلید کا مسئلہ بنیادی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر تقلید کا مسئلہ حل ہو جائے تو لاکھوں مسائل حل ہوتے ہیں، اور اگر ایک تقلید کا مسئلہ حل نہ ہو تو اس سے لاکھوں مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ کس کس مسئلے پر کسی کو مطمئن کریں گے؟ اور جب آپ ایک پر اعتماد کر لیں تو باقی سارے معاملہ ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے ملک کے کسی شخص کو حاکم تسلیم نہیں کرتے تو ہر شہر، ہر گلی، ہر گھر میں لڑائی. اگر کسی کو حاکم مان لیں گے تو پھر لڑائیاں ختم. کسی کو حاکم قانون دے گا، اس قانون پر ہم عمل کر لیں گے تو مسئلہ آسان ہوگا. اور اگر ملک ہو اور ملک کا حاکم نہ ہو تو پھر اس ملک میں خانہ جنگی ہے، لڑائی ہے، فساد ہے، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. کسی بھی ملک میں خانہ جنگی ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں کا کوئی غیر متنازع حاکم ہونا چاہیے، یا اگر اس سے کسی کو اختلاف بھی ہو تو اختلاف کی حدود ہوں تاکہ ملک کے نظام کو چلایا جا سکے. بالکل اسی طرح ہمیں پیش آنے والے مسائل 10، 15 یا 100، 1000 نہیں ہیں، بلکہ لاکھوں مسائل ہیں جس امت کو پیش آتے ہیں، اور قیامت تک ان مسائل نے پیش آنا ہے. اور ان تمام مسائل کا حل ختم نبوت کی برکت سے فقہا، مجتہدین اور ان کی تقلید ہے. اگر اس کو مان لیں گے تو سب مسئلے ٹھیک ہیں، اگر اس کو نہیں مانیں گے تو ہر مسئلے پہ اختلاف اور لڑائی ہوگی. ہمارے ہاں پنجاب میں ایک ضلع ہے شیخو پورہ. ضلع شیخو پورہ میں میرا ایک بیان کے لیے جانا ہوا تو مجھے وہاں میرے میزبان نے ایک 8 یا 9 سال کا بچہ تھا، اس سے ملاقات کریں، اور خصوصیت سے کہا جی آپ اس بچے سے ملاقات کریں. میں نے بلایا، پوچھا کہ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ نے بڑے اہتمام سے ملاقات کرائی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ آپ کے بیانات سنتا رہتا ہے، تو ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا مناظرہ ہوا جو اس بچے نے کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ مناظرہ سنیں. میں نے ان سے پوچھا کہ مناظرہ کن سے ہوا؟ تو انہوں نے کہا اپنی مامی سے. ممانی سمجھتے ہیں؟ والدہ کا جو بھائی ہے اس کی بیوی. تو میں نے کہا مناظرے کی وجہ؟ تو انہوں نے کہا چونکہ ہم مقلد ہیں اور ہمارے گھر میں جو عورت آئی ہے اس کی مامی وہ غیر مقلدن ہے، تو اس نے آ کر ہمارے گھر میں مسائل پیدا کیے کہ میرا فائدہ پہ، کبھی آمین پہ، کبھی کسی اور مسئلے پہ. تو اس بچے نے اپنی مامی سے کہا کہ ہم مناظرہ کر لیتے ہیں. تو مامی نے کہا کر لو. مناظرہ کس بات پہ کریں؟ جب بھی کوئی غیر مقلد آپ سے بات کرے گا تو سب سے پہلے رفع الیدین کا مسئلہ چلے گا. یہ ہمیشہ یاد ہے، جب بھی کوئی غیر مقلد آپ سے ملے گا تو سب سے پہلے رفع الیدین کا مسئلہ چڑھے گا، دوسرے مسائل نہیں چڑھے گا. اس لیے کہ غیر مقلدین کے نزدیک ان کے ہاں سب سے مضبوط مسئلہ رفع الیدین کا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بہت مضبوط مسئلہ ہے، اس پر ہمارے پاس بخاری میں 5 حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں اتنی ہے، ابن حبان میں اتنی ہے، دلائل موجود ہے، اس پہ کوئی بات کر نہیں سکتا. اور اگر اس مسئلے کی تیاری کر لی جائے تو غیر مقلدین کا سب سے کمزور مسئلہ رفع الیدین کا ہے. اگر تیاری ہو تو سب سے کمزور مسئلہ یہی ہے. میں 2-3 باتیں انشاءاللہ پیش کروں گا تاکہ کبھی بات کرنی پڑے تو آپ کے لیے الجھن نہ ہو.
تو اس نے کہا کس موضوع پہ؟ تو غیر مقلدن عورت نے کہا مقلد کی مؤنث مقلدن ہوتی ہے تو غیر مقلد کی مؤنث غیر مقلدن ہوگی نا. اس غیر مقلدن عورت نے کہا کہ رفع الیدین پہ. اس چھوٹے بچے نے کہا رفع الیدین پہ نہیں کرتے، تقلید پہ بات کرتے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب ہم ایک امام کے مقلد ہو جائیں گے تو باقی مسائل پہ مناظرہ ختم ہو جائے گا، اور جب ایک امام کے مقلد نہیں ہوں گے تو ہر روز ایک نیا مناظرہ ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ ایک بات پہ مسئلہ صاف کر لیں تاکہ روزانہ کے مناظرے ختم ہو جائیں. تو مامی نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. تو اس بچے نے مناظرہ شروع کرنے سے پہلے اپنی ممانی سے سوال کیا کہ یہ بتائیں تقلید ایمان ہے یا تقلید شرک ہے؟ تقلید ایمان ہے یا تقلید؟ کبھی کسی غیر مقلد سے آپ بات کریں تو مسئلے کا حکم لکھوائیں. مسئلہ لکھے گا، حکم نہیں لکھے گا. یہ بالکل 100%. اگر کوئی غیر مقلد آپ سے رفع الیدین پہ بات کرتا ہے تو اسے آپ کو رفع الیدین کی حیثیت لیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، وہ نہیں لکھے گا. وہ کہے گا جی چھوڑیں فرض واجب کیا ہوتا ہے، بس حضور نے کیا. یہ تو کوئی حکم نہیں ہے نا، کیا ہے. اگر کوئی بندہ رفع الیدین جن مقامات پہ آپ کرتے ہیں نہیں کرتا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حکم لکھو. اگر ایک مسئلے کا حکم ہی نہیں ہے تو پھر تو فضول ہے اس پہ بحث کرنی. وہ کہے گا نہیں ہمارے فرض واجب سنت نہیں ہے. اسے کہ ہم قرآن حدیث سے دکھا دیتے ہیں. بہت سارے مسائل کو حضور نے فرض فرمایا، بعضوں کو واجب فرمایا، بعضوں کو مستحب فرمایا، بعضوں کو مکروہ فرمایا. حدیث میں ہیں ایسی باتیں. الوتر حق واجب، وطر کو حضور نے واجب فرمایا. واجب لفظ ہے نا، ان اللہ فرض علیکم صیام وسننت لکم قیامہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے روزہ فرض کیا، میں نے قیام کو سنت قرار دیا. تو سنت کا لفظ بھی ہے. تو اس لیے ان اصطلاحات کا تو حدیث میں استعمال ہے. کسی کو واجب کہا، کسی کو سنت کہا، کسی کو مستحب کہا. آپ اسے دوڑ نہیں سکتے. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی کتابیں ثابت کر دیں گے کہ آپ کے خود مصنفین بہت سارے مسائل پہ احکام لکھتے ہیں، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے. تو حکم کبھی نہیں لکھے گا. آپ کے جب واسطہ پڑے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. مسئلہ بیان کرے گا، مسئلے پر حکم نہیں لگائے گا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، سنت ہے. آپ کو نہیں لگائے گا، عوام کے سامنے لگائے گا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کہے گا. لیکن جب آپ سے باری ہوگی پھر نہیں بتائے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ عوام کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے، علماء کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے. ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے، باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اپنے لڑکوں کو تیار کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتے، اور اگر کوئی تیار ہونا چاہے بھی تو اس کی حوصلہ شکنی کر کے روک دیتے ہیں. حالانکہ تیاری کرانی چاہیے. تیاری کرنے سے نہ حالات خراب ہوتے ہیں، نہ جماعتیں خراب ہوتی ہیں، نہ نظم تباہ ہوتا ہے. تیاری کرانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے یہاں میرا ایک جگہ پہ بیان تھا پاکستان رائیونڈ کی شاخ میں. تو میرے وہاں چونکہ مدارس سے بہت کثرت سے بیان الحمدللہ ہوتے ہیں. تو میں نے ان حضرات سے کہا کہ ہمارے رائیونڈ کے بزرگ ایک بات فرماتے ہیں جو آپ سمجھتے نہیں ہیں، جو ان کی شاخیں تھی. کیوں؟ میں نے کہا آپ کے رائیونڈ کے بزرگ فرماتے ہیں بھی ہم بحث نہیں کرتے، ہم بحث نہیں کرتے، منع کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ نہیں سمجھتے. مطلب سمجھے نا تو پھر آپ مناظرے سے نہ دوڑیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک جماعت گشت میں گئی ہے، چلے پہ گئی ہے اور گشت کر رہی ہے، اور وہاں کوئی مخالف مذہب کا اگر جماعت سے بات کرے ہم بحث نہیں کرتے، یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو گھر بیٹھ کے سمجھاتے بھی نہیں ہیں. یہ مطلب تو نہیں ہے نا. اچھی طرح بات سمجھیں. جماعت گشت کر رہی ہے، وہاں غیر مقلد آتا ہے، سلفی آتا ہے، بحث کرتا ہے. ہم بحث نہیں کریں گے کہ ہمارے کعبے نے منع کیے، لیکن اس نے جو شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، اگر واپس مسجد آ کر آپ شکوک و شبہات دور نہیں کریں گے تو آپ کا لڑکا تو بگڑ جائے گا نا. بات سمجھ آئی؟ اس سے بھی بحث نہیں کرتے، بند کمرے میں نہیں سمجھاتے، تو وہ کہے گا پھر میں کیا کروں. میں نے کہا اس لیے بزرگوں کا جملہ سمجھا کریں، بلا وجہ اپنے گناہ بزرگوں کھاتے نہ ڈالا کریں. انہوں نے یہ تو منع کیا ہے کہ گشت میں جا کے مخالف سے بحث نہ کرے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ واپس مسجد میں آ کر بچے کو سمجھائیں بھی نہ. ایک ہمارے یہاں فضائل اعمال پر اعتراض ہے تو آپ اس کا نہ جواب دیں، لیکن جب واپس آئیں تو پھر تو اپنے بچوں کو سمجھائیں نا کہ بیٹا اس اعتراض کا جواب یہ ہے. اور وہاں پر ہم نے جواب اس لیے دیا کہ بحث کی ہماری پالیسی نہیں ہے. اب آپ کا لڑکا کبھی بھی کٹے گا نہیں. اب وہاں بھی بحث نہ کریں، بند کمرے میں آ کر نہ سمجھائیں تو لڑکا تو غیر مقلد ہو جائے گا. اس لیے بات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلیں. اس بچے نے کہا جی بات کریں. تو وہ پوری تربیت کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، لڑکوں کو سمجھاتے ہیں. ہمارے یہاں کورسز کا نظام نہیں ہے. جب ابھی یہاں سفر طے ہوا، اللہ نے حضرات کو جزائے خیر دے، تشریف لائے، مولانا بھی آئے ملے، تو میں نے خود ان سے کہا کہ 2-3 دن کا ایسا وقت نکالو جو ذوق والے علماء ہیں وہ تشریف لائیں اور روزانہ گھنٹہ ڈیڑھ سبق کے انداز میں پڑھیں. آپ اس کو بیان نہ سمجھیں، سبق سمجھیں. اور سبق پڑھنے میں تو کوئی عیب اور عار نہیں ہوتا نا. یہ ٹھیک ہے آپ علم میں مجھ سے پڑھے ہیں، لیکن میرے والا فن تو آپ کا نہیں ہے نا.
ایک آدمی علم میں بڑا ہوتا ہے لیکن اس کا فن نہیں ہوتا، تو فن میں فن والے پر اعتماد کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی ہے، موافق اس میں لکھا ہے، واقعہ لکھا ہے۔ حضرت امام صاحب نے خواب یہ دیکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں قبر مبارک پر گیا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں اور میں نے ان کو جمع کیا ہے، ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں اور میں نے ان کو جمع کیا ہے۔ تو ایک شاگرد سے کہا کہ جاؤ امام ابن سیرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبی کا جسم محفوظ ہے، اس کو مٹی کھا ہی نہیں سکتی۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، نبی کا جسم محفوظ بھی ہے اور زندہ بھی ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو جب نظریہ یہ ہے تو ہڈیاں مبارک بکھری ہوئی کیوں ہیں؟ جاؤ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر پوچھو۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو فرمایا کہ یہ نہ بتانا کہ خواب کس نے دیکھی ہے۔ امام ابن سیرین نے پہلا سوال یہ کیا، خواب دیکھنے والا کون ہے؟ تو شاگرد نے کہا جس نے خواب دیکھی ہے اس نے مجھے منع کیا تھا کہ بتانا نہ خواب دیکھنے والا کون ہے۔ امام ابن سیرین فرمان لگے کہ یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اب بتاؤ۔ اس نے کہا جی اب تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ خواب کس نے دیکھی ہے۔ ابن سیرین فرمانے لگے کہ جاؤ پھر امام صاحب مبارک دو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے، منتشر ہے، اس کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ تم سے لیں گے۔ دیکھو نا، خواب کی تو تعبیر ہوتی ہے، اب اس خواب کی تعبیر کیوں ہے یہ وہاں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن میں بتاتا ہوں اس خواب کی یہ تعبیر کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے اعمال کا نام دین ہے، رسول اللہ کی ذات کا نام دین ہے۔ میری ذات دین نہیں ہے، میری نماز دین ہے، میری ذات دین نہیں ہے، میرا روزہ دین ہے۔ تو امتی کے اعمال دین ہوتے ہیں، نبی کی ذات دین ہوتی ہے، اس لیے امتی کے اعمال سے بھی وہ نفع نہیں ہوتا جو نبی کی ذات سے نفع ہوتا ہے، اور امتی کو اعمال سے وہ کچھ نہیں ملتا جو رسول اللہ کی ذات کی صحبت سے ملتا ہے۔ تو نبی پاک کی تو ذات دین ہے۔ یہ جو فرمایا نا ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں منتشر ہے، پھیلا ہوا ہے، لیکن یکجا نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے خوشخبری دی ہے کہ وہ ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ تم سے لے گا۔ پھر یہ لکھا ہے امام سیوطی نے، حاکم نے، سب نے اس پہ اتفاق کیا ہے، انہ اول من دون علم شریعت ورتبہ ابوابا، سب سے پہلا وہ شخص جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جمع کیا، اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا ہے؟ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، ابن سیرین، اور خواب کی تعبیر کے لیے کس کے پاس بھیجا؟ کیوں؟ فن ان کا تھا۔ تو آپ شرمائے نا مجھ سے کہ ہم سے چھوٹا ہے، میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں، علم میں بھی، عمر میں بھی، لیکن فن یہ میرا ہے، آپ کا فن نہیں ہے۔ شعبان میں جامعہ رشید کراچی میں علماء کا اجتماع ہوتا ہے، 200 علماء تھے مدرس پڑھنے کے، اس میں میرا بیان بھی تھا، تو اس میں دارالعلوم کراچی بھی ایک دو مفتی بھی تھے، جامعہ رشید کے مفتی ابوالبابا صاحب بھی تھے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے جھجکتا نہیں ہوں، اگر ہمیں فرقیات کا مسئلہ پوچھنا ہو تو جامعہ رشید سے پوچھیں گے، غیر مقلدیت کا پوچھ رہا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں، یہ فن آپ کا ہے، وہ فن میرا ہے۔ آپ کو فتویٰ پوچھنا پڑے تو دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھیں، اور یہ چھیڑ چھاڑ پوچھنی ہو تو پھر ہم سے پوچھیں، یہ ہمارا فن ہے، ان کے نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم شیخ الاسلام ہیں اور ہمارے بہت بڑے آدمی ہیں۔ بہت بڑا ہونا اور بات ہونا ہے، اور ایک فن ہونا اور بات ہوتی ہے۔ آپ بتائیں آپ کے شیخ الحدیث کو بخار ہو جائے تو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ ڈسپینسر کے پاس نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈسپینسر شیخ صاحب سے بڑا ہے، یہ انجیکشن فن اس کا ہے، جس میں کوئی شیخ صاحب کی توہین نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی انجیکشن لگانا ہے شیخ صاحب کو تو فلاں ڈسپینسر کو لاؤ، آپ کو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اتنے بڑے شیخ ہیں، اس کو لاؤ۔ کس کو لائیں گے؟ شیخ الحدیث صاحب کو لائیں گے، تو شیخ الحدیث صاحب تو شیخ صاحب کو ویسے ہی دنیا سے فارغ کر دے گا۔ بھائی انجیکشن اس کا فن ہی نہیں ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ فن اور چیز ہوتی ہے۔ فن ایک بندے کا اللہ پاک کسی کو عطا فرماتے ہیں، جب کسی فتنے کے خلاف اللہ نے کسی سے کام لینا ہو، اللہ اس کے لیے افراد پیدا کرتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ تکوینی نظام ہے، اس میں بندے کو دخل نہیں ہوتا۔ تو خیر میں اس لیے کہہ رہا تھا، میں نے ان سے گزارش کی کہ چھوٹی سی مجلس رکھ لیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا کو۔ انہوں نے فرمایا کہ جمعیت علماء اسلام کا دفتر موجود ہے، وہاں حضرات تشریف لائیں گے تو 2 دن تھوڑا سبق سلا لیتے ہیں۔ تو میں بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اس بچے نے اس عورت سے سوال کیا، عنوان ذہن میں ہے نا، اب پچھلا بولنا نہیں ہے، رب کے ساتھ ہے۔ تو یہ بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک؟ وہ خاتون بولنے لگی تو بچے نے کہا
جواب سے پہلے پوری وضاحت سن لیں پھر بولنا. اس نے کہا کہ آپ وضاحت کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا مذہب ہے تقلید ایمان ہے، تمہارا مذہب ہے تقلید شرک ہے. لیکن نتیجہ سوچ لینا، اگر تو نے تقلید کو ایمان کہہ دیا تو تیرا مذہب نہیں رہنا، تو نے غیر مقلد سے مقلد بن جانا، مذہب نہیں رہنا. اور اگر تو نے تقلید کو شرک کہہ دیا تو پھر ماموں کی تو نے منقوہ نہیں رہنا، اس لیے کہ مشرک اور مومن کا نکاح نہیں ہوتا. اب بتاؤ تقلید ایمان ہے یا شرک؟ بات سمجھے؟ اب پوچھا تقلید ایمان ہے کہ؟ اب اگر وہ ایمان کہتی ہے تو مذہب جاتا ہے، شرک کہتی ہے تو نکاح جاتا ہے. آدمی مذہب کی قربانی دیتا ہے، نکاح کی قربانی نہیں دیتا. ایسے ہی ہے نا، 3 طلاق دے دی ہے، اب 3 کے بعد خامد کے پاس رہ نہیں سکتی نا. اب اس کا حل کیا ہے؟ مذہب بدل دو تاکہ خامد نہ چھوٹے. خامد کہتے ہیں مذہب چھوڑ دو تاکہ بیوی نہ چھوٹے. تو لوگ مذہب قربان کر لیتے ہیں، نکاح قربان نہیں کرتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ مذہب اور نکاح دونوں کو محفوظ رکھے. یہ دعائیں نہیں مانگتے کہ اللہ نکاح قربان کرنے کی توفیق دے، اللہ دونوں کو باقی رکھے، نکاح بھی باقی رہے اور مذہب بھی باقی رہے. کسی ایک کی بھی قربانی دینا بڑی مشکل ہے. ہم تو کمزور لوگ ہیں، نہ مذہب قربان کر سکتے ہیں نہ نکاح. آپ کی تو ہے کہ میری 3 ہے، مجھے قربان کرنا پڑا تو بہت مسئلہ کھڑا ہوا. ایک کی قربانی مشکل ہے تو 3 کی قربانی بندہ کیسے دے؟ بہت مشکل کام. آپ دعا فرمائیں اللہ ہمارا نصاب پورا فرمائے اور چوتھی جلد ہو جائے. میں آپ کے لیے نہیں کہتا، آپ تو گھبراتے ہو، میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں. آپ اپنے ماحول کے مطابق خود کو چلائیں. ہر بندے کے پاس میں یہ نظام نہیں ہے. یہ تکوینی سلسلہ اللہ کسی بندے کو چلاتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تقلید ایک بنیادی چیز ہے. میری اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ تقلید بنیادی چیز ہے. تقلید حل ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، تقلید حل نہیں ہے تو سارے مسائل. تو سب سے پہلے تقلید کا معنی ذہن میں رکھیں. تقلید کا معنی کیا ہے؟ میں تقلید کا معنی وہ کرنے لگا ہوں جو آپ تلاش کریں گے تو کتابوں میں نہیں ملے گا. کیا مطلب؟ یک جا کے ہی نہیں ملے گا. آپ کئی کتابیں اکٹھی کریں گے، تقلید کے ہونے والے سوالات کے جوابات جمع کریں گے، تقلید کے دلائل جمع کریں گے، پھر یہ تعریف بنے گی. ایسے آپ کا تعریف ملے گی نہیں. تقلید کی تعریف لکھی ہے، کشاف اصطلاحات الفنون کے اندر موجود ہے اور ہمارے اصول کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن وہ تقلید کی تعریف بڑی مختصر سی ہے. تقلید کی جامع اور معنی تعریف ایسی کریں کہ جس میں تقلید پر سارے اشکالات ختم ہو جائیں اور جواب کے سوالات کے دروازے بند ہو جائیں. تقلید کی جامع اور معنی، جامع معنی سمجھ لیں نا، جامع لجمیع الافراد معنی عن دخول الغیر، ایسی تعریف کریں. جامع اور معنی تعریف کیا ہے تقلید کی؟ مسائل اجتہادیہ میں توجہ رکھنا. مسائل آپ میں سے کوئی بندہ لکھ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ سب مجھ سے بڑے ہیں، کوئی ایک تو مجھ سے چھوٹا بھی ہوگا. یہ لکھا کرو، یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں دوبارہ. چلیں ریکارڈنگ آپ کے کام آ جائے گی. مسائل اجتہادیہ میں توجہ رکھنا. مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب مقلد کے پاس اصولاً و فروعاً مدون ہو کر تواتر کے ساتھ پہنچا ہو. اس تعریف پر سارے اشکال کے دروازے بند ہیں. اشکال ہو ہی نہیں سکتا فقہ اور تقلید کے اوپر. میری بات سمجھ گئے؟ تقلید کا معنی کیا ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا. لکھ رہے ہو؟ چل لکھ رہے ہو، پھر میں لکھواتا ہوں. مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، میں اس کی جب اس کے قیود پر گفتگو کروں گا نا، اس کے کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ، پھر آپ کو اندازہ ہوگا تعریف کتنی زبردست ہے. مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، لکھ لیا، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا لکھا. مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا
جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً، اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو، مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ لکھ لیا پھر تقلید کے عنوان پہ جتنی کتابیں آپ کھنگا لیں گے یہ دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ کہ ہمارا فن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر حکیم کو پتا ہوتا ہے کون کون سی جڑی بوٹی ڈالیں، جیسے کون کون سے مرض ٹھیک ہوتے ہیں، یہ بخار کے ساتھ کتنے مرض اور صاف کر دیں۔ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بیان مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو، یہ ہے تقلید کی تعریف۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس کے تھوڑے سے فوائد سنیں۔ آج تقلید کی تعریف پہ بات کر لیتے، کہ تقلید کی تعریف پہ بات کریں نا 3-4 گھنٹے لگتے ہیں، یہ تو میں اس کو سمیٹ کے مختصر کرتا ہوں۔ تقلید کی تعریف صاف ہو جائے، اصل بات کے مسئلہ سمجھ آئے، پھر اشکال ختم ہوتے ہیں۔ آج وہاں دارالعلوم بیان تھا نا طلباء میں، تو میں ان کو یہی بات کہہ رہا تھا کہ اصل عقیدہ سمجھ آئے تو پھر اشکال صاف ہوتے ہیں۔ جب تک اصل مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو الجھنیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ آج الجھن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آج الجھنیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ الجھن کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے احباب کو شکوہ ہوتا ہے، بہت سارے جن کا فن نہیں ہوتا ان کو گلے ہوتے ہیں۔ شکوہ کیا ہے کہ مکہ مکرمہ جاؤ تو وہ رفع الیدین کرتے ہیں، غیر مقلد نے کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ رفع الیدین نہ کرنا اولا ہے اور کرنا خلاف اولا ہے۔ گناہ تو نہیں ہے نا، خلاف اولا ہی ہے۔ ہمیں اتنا افسوس ہوتا ہے جملہ سن کر کہ فقہا کے اولا اور خلاف اولا کو بھی نہیں سمجھے اور ہمارا رگڑا نکال لیں۔ اولا اور خلاف اولا کا معنی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، راجع مرجوع کا مطلب نہیں ہے۔ ہم راجع مرجوع اولا خلاف اولا افسر غیر افسر کے صرف یہ معنی سمجھتے ہیں کہ نہ کرنا بہتر ہے، کر لیا تو مکروہ، کر لیا تو خلاف اولا بس۔ یہ اولا خلاف اولا فقہا کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب سمجھیں گے تو پھر معاملے حل ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں اصطلاحات میں شامل ہوتی ہیں اور اس کا وہ معنی نہیں ہوتا کہ جو عام حالات میں معنی ہوتا ہے۔ بس اگر لفظ محاورے میں بولتے ہیں اس کا معنی وہ نہیں ہوتا جو عام زبان میں ہوتا ہے۔ محاورات کے معنی الگ ہوتے ہیں، اصطلاحات کے معنی الگ ہوتے ہیں، بالکل الگ تھلگ چیز چلتے ہیں، بالکل الگ تھلگ چلتے ہیں۔ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، فن بدلنے سے معنی بدلتے ہیں، فن بدلیں گے معنی بدل جائے گا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی ممتحن کو بلائیں کہ یہ ہماری کلاس کے امتحان لیں اور کلاس میں حفظ کے بچے ہیں اور ممتحن اگر پوچھتا ہے بیٹا کلمہ سناؤ، کیا سناؤ؟ کلمہ۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لڑکا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ رکھنا، پاس ہو جائے گا فیل ہوگا؟ حفظ کے بچے کو آپ نے پوچھا کہ بیٹا کلمہ سناؤ، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاس ہے یا فیل ہے؟ فیل ہے۔ اچھا، اور آپ نے ممتحن کو بلایا نحو کی کلاس میں، نحو کی درسگاہ، کہا بیٹا کلمہ سناؤ، کلمہ، بات سمجھے؟ کیا سناؤ؟ کلمہ۔ وہ کہتا ہے یہ گدھا ہے، پاس ہوگا یا فیل؟ جی پاس ہوگا۔ کیوں؟ حفظ کی درسگاہ میں بسم اللہ بھی کلمہ نہیں ہے اور نحو کی درسگاہ میں یہ گدھا ہے، یہ بھی کلمہ ہے۔ کلمہ نہیں بلکہ کلام ہے۔ اب کلمہ ایک لفظ ہے نا، حفظ کی کلاس میں اس کا معنی اور ہوتا ہے اور نحو کی کلاس میں معنی اور ہوتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، فن کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، علاقے کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ علاقہ بدلے کے معنی بدل جائے گا۔ اب آپ جائیں سرحد ڈیرہ اسماعیل خان اور وہاں کہیں کہ ہمیں صحبت چاہیے، صحبت، تو اس کا مطلب ہے سرید۔ وہاں صحبت کسے کہتے ہیں؟ سرید کو، کہ جو تازی روٹی ہوتی ہے اندر مرغی ڈالتے ہیں اور دیسی گھی ڈالتے ہیں اور سرید بنا کھاتے ہیں۔ اور یہاں کے صحبت، یہاں معنی کیا ہوتا ہے؟ جی اگر شیخ آئیں وہ پھر صحبت کو تو معنی اور ہے، اور اگر شیخ نہ ہو ویسے صحبت تو معنی بالکل اور ہے۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ اب ڈیرہ اسماعیل خان میں کھانے والی صحبت معنی اور ہے، پیر اور مرید ہو تو صحبت معنی اور ہے، خامد بیوی ہو تو صحبت معنی اور ہے۔ لفظ تو صحبت ہی ہے نا، ایسے ہے نا، کھانے بجے ہیں تو صحبت کا معنی اور، شیخ اور مرید ہے تو اور، خامد اور بیوی ہیں تو اور، تو لفظ تو صحبت ہی ہے، لیکن دیکھیں افراد کے بدلنے سے معنی بدلتا جا رہا ہے۔
میں خیر اس لیے کہہ رہا ہوں اب یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو بہت ساری الجھنیں ختم ہوتی ہیں، لیکن نہیں سمجھ آتی تو اس پہ رگڑا لگا دیتے ہیں۔ پہلے خیر تقلید کا معنی، یہ میں اصطلاحی معنی پہ بات کروں، اس سے تھوڑا سا پہلے تقلید کا لغوی معنی بھی ذہن میں رکھنا۔ ایک لغوی ایک اصطلاحی ہے نا، لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ تقلید کلادہ سے ہے۔ تقلید کس سے ہے؟ کلادہ سے، اور کلادہ کا معنی ہار ہوتا ہے، مقلد کا معنی ہے ہار ڈالنے والا۔ دیکھو کتنا پیارا مطلب ہے، تقلید کلادہ سے ہے اور کلادہ کا معنی ہار ہے اور مقلد کا معنی ہار ڈالنے والا، کتنا اچھا معنی ہے۔ غیر مقلد دیکھا نہیں، تقلید کلادہ سے ہے، کلادہ کا معنی پٹھا ہے۔ ہم کو کتے اپنے گلے میں پٹا ڈالیں، ہم کو گدھے ہیں کہ پٹا ڈالیں، یہ جانوروں کا کام ہے۔ تو ہم نے کلادے کا معنی ہار کیا، اس نے کلادے کا معنی پٹا کیا۔ کیوں؟ ہم انسان ہیں، وہ جانور ہے۔ انسان انسانوں والا معنی کرتا ہے، جانور جانور والا معنی کرتا ہے۔ انسان انسانوں والا معنی اور جانور جانور والا معنی کرتا ہے، اس لیے ہمیں اپنا معنی کرتے ہیں، وہ اپنا معنی کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کلادہ کا لفظ 4 بار استعمال کیا جس کا معنی ہار ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں استعارت من اسماء قلادۃ، امی عائشہ نے حضرت اسماء سے قلادہ لیا تھا جب حضور کے ساتھ جنگ میں گئی ہیں، خامد کے ساتھ جا رہی ہیں نا، تو گلے میں ہاتھ ڈال کے گئی ہیں، تو خامد کے ساتھ سفر ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے، مستحب چیز ہے۔ تو دیکھو قلادہ کا معنی ہار کیا، پٹا تو نہیں کیا۔ تعجب ہے کہ بخاری کا نام لینے والا بھی قلادے کا معنی ہار نہیں کرتا اور ہار کرتے ڈرتا اور جھجکتا ہے۔ اس لیے ہم انسان ہیں، ہم نے معنی انسانوں والا کیا، وہ جانور ہے اور اس نے معنی جانوروں والا کیا۔ میں جب کہتا ہوں وہ جانور ہے تو میں ایسے نہیں کہتا، غیر مقلد کو جانور کہنے پہ ہمارے پاس دلائل ہیں، ویسے نہیں کہتے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، غیر مقلد کو جو ہم جانور کہتے ہیں، جانور کہنے پر دلائل ہیں، ویسے جانور نہیں کہتے۔ اور جانوروں کی کئی اقسام ہیں، کئی اقسام ہیں۔ ہمارے ہاں، آپ کے برما میں بھی ایسے ہے، ہمارے یہاں بھی ایسے ہے، دنیا کے ہر علاقے میں بعض معنی بیان کرنے کے لیے جانوروں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جانوروں کا نام۔ بعض معنی بیان کرنے کے لیے جانور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر کہنا ہو یہ بندہ شیر ہے، کیا دلیر ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ شیر ہے، شیر کہتے ہیں، دلیر کہتے ہیں۔ یہ بہت دلیر ہے، کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ تو رنگون کا شیر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بہت بہادر ہے، کہتے ہیں نا۔ اگر کہنا ہو یہ بندہ بہت تیز ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی تیز کو چیتا، اور یہ بہت چلاک ہے، کیا کہتے ہیں؟ لومڑ ہے، کہتے ہیں فلاں بندہ لومڑ ہے۔ لومڑ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت چلاک ہے۔ یہ چیتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بہت تیز ہے۔ اور اگر کسی کو نا سست ہے، کسی کہتے ہیں بھینس ہے، بہت سست ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، چلتا ہے ایسے۔ اور اگر کسی کو دسے نا، کہتے ہیں سانپ ہے، کہتے ہیں آستین کا سانپ ہے، یہ سانپ ہے۔ اب وہ سانپ تھوڑی بن جاتا ہے، آستین کے سانپ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دستار پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ جو سانپ کہتے ہیں تو یہ اصل میں ایک معنی ادا کر اسے لفظ بولتے ہیں۔ اور اگر یہ کہنا بہت بیوقوف ہے، کیا کہتے ہیں؟ گدھا۔ استاد کلاس میں کہتے ہیں وہ گدھے تجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا وہ گدھا بن گیا؟ اب باپ کھڑا سن لیں کہ میں نے مدرسے میں داخل کرایا تھا انسان بنانے کے لیے، تو ہم نے انسان کو گدھا بنا دیا، میں اس کو واپس لے کر جاتا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا اگر یہ بتانا ہو کہ یہ بندہ بہت دلیر ہے تو کہتے ہیں شیر ہے، اگر بتانا ہو چلاک ہے تو کہتے ہیں لومڑ ہے، اگر کہنا ہو تیز ہے تو کہتے ہیں چیتا ہے، کہنا ہو سست ہے کہتے ہیں بھینس ہے، اور اگر کہتے ہیں ڈھستا ہے کہتے ہیں سانپ ہے، اگر کہنا ہو بیوقوف ہے تو کیا کہتے ہیں؟ گدھا۔ تو یہ غیر مقلد گدھے۔ سب سے دنیا میں بیوقوف مخلوق، اس کا نام غیر مقلد ہے۔ میں صرف اس پر ایک بہت سارے وجہ ہیں گدھا کہنے کی وجہ ہے، میں صرف ایک وجہ پیش کرتا ہوں گدھا کہنے۔ گدھے آپ نے دیکھے، آپ جو گدھا بھی دیکھیں گے اس کی کمر پہ جتنا بوجھ لاتے گدھا اٹھا لیتے ہیں، اور سر پہ ایک چھٹا کے رکھ کے نہیں اٹھاتا۔ گدھے کی کمر پہ 5 من گندم لا دے اٹھا لے گا، اور اس کے سر پہ ایک چھٹان گندم رکھے تو نہیں اٹھاتا، ایسے سر مارے گا اور پھینک دے گا۔ غیر مقلد پہ جتنے کپڑے چاہیں پہنا دے، سر پہ جالی کی ٹوپی رکھے تو بھی اتار دے گا، ایسے نہیں ہوتا؟ ہاں، جالی کی ٹوپی رکھو تو بھی اتار دے گا، اور ویسے نیچے بنیان ہوگی، اوپر قمیض ہوگی، اوپر اس کے سردی کی جرسی ہوگی، اوپر چادر ہوگی، اگر جہاد کے نام پہ جھوٹ بولے گا تو اوپر کلاشن ہوگی، سب کچھ اٹھایا ہوگا، اور سر پہ آپ جالی کی ٹوپی رکھو، خانقاہی ٹوپی کتنی ہلکی ہے، اس کے سر پہ رکھو پھینک دے گا۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ گدھے کا کام ہے۔ کمر پہ بوجھ اٹھانا اور سر پہ نہ اٹھانا یہ گدھے کا کام ہوتا ہے، انسان کا کام نہیں ہوتا۔
ایسی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جانور نہیں ہے، گدھے ہیں۔ چلے میں ایک اور وجہ بتاتا ہوں ہم ان کو گدھا کیوں کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع اور خاشعون کا معنی کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ خاشعون کا معنی کیا ہے؟ لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین نہ کرنا یہ خشوع ہے۔ نماز میں رفع الیدین نہ کرنا یہ خشوع ہے۔ ابن عباس صحابی ہے رضی اللہ عنہما، اور یہ صحابی کی تفسیر ہے۔ اور جو صحابی کی تفسیر ہو امام حاکم لکھے ہیں ان تفسیر صحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فانہ حدیث مسند، تفسیر صحابی کا درجہ حدیث مسند کا ہے۔ تو حدیث سے ثابت ہوا کہ ترک رفع الیدین یہ خشوع ہے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ اچھا دوسری آیت دیکھیں، انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز اس شخص پر بھاری ہے جو خشوع نہیں کرتا، اور جس کی نماز میں خشوع ہو اس پر نماز ہلکی ہے۔ ٹھیک ہے، ترک رفع الیدین یہ خشوع ہے، ترک رفع الیدین یہ خشوع ہے، اور خشوع والی نماز ہلکی ہے، تو ترک رفع الیدین والی ہلکی ہوگی۔ صغرا کبرا بنا، حد اوسط نکالو، نتیجہ آ گیا۔ یہ منطق کی شکل رابع ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ میں بعض بات اس لیے کہتا ہوں کہ مولوی سمجھتے ہیں خطیب ہے، اس کو خطابیں نہیں آتی، یہ تقریریں کرتا ہے، پیسے کماتا ہے۔ میں کسی علاقے میں نہ گیا ہوں تو میرے جانے سے پہلے تاثر بہت عجیب ہوتا ہے، کہتے ہیں بس خطیب آدمی ہے، تقریریں کرتا ہے، پیسے کماتا ہے۔ شکل رابع تو سمجھتے ہو نا؟ چلیں اس کو پھر سمجھیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خاشعون کا معنی کیا ہے؟ لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ تو خشوع کسے کہتے ہیں؟ ترک رفع الیدین۔ ٹھیک ہے، رفع الیدین کریں تو نماز بھاری، رفع الیدین نہ کرے تو نماز ہلکی۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اچھی طرح سمجھنا۔ ترک رفع الیدین ہو تو خشوع، ترک رفع الیدین ہو تو خشوع نہیں ہے۔ خشوع والی نماز ہلکی ہوتی ہے، بغیر خشوع کے بھاری ہوتی ہے۔ اب بتائیں ترک رفع الیدین والی بھاری ہوگی یا رفع الیدین والی؟ سمجھ آ گئی؟ ترک رفع الیدین والی ہلکی ہے اور رفع الیدین والی نماز یہ بھاری ہے۔ اچھا، اور آپ نے گدھا دیکھا ہوگا، گدھے کی عادت ہے کہ جب گدھے کے اوپر بوجھ نہ ہو اس کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، اور جو ہی بوجھ اس کے اوپر ڈالو اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ گدھا بالکل ٹھیک کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ بوجھ ڈالیں تو اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ غیر مقلد بالکل ٹھیک کھڑا ہوگا، جو ہی نماز شروع کرے گا ٹانگیں کھل جائیں گی۔ ایسے نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک کھڑا ہوتا ہے، جو ہی نماز شروع کی، چونکہ بوجھ والی نماز ہے نا، اب ٹانگ کھل گئی، تو بوجھ آئے اور ٹانگیں کھل جائیں۔ گدھوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ یہ گدھے ہیں، بیوقوف ہے۔ میں کچھ سخت باتیں نہیں کہہ رہا، یہ وہ باتیں جو خود کہتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ تقلید کا قلادہ سے ہے، قلادہ کا معنی پٹا ہے، ہم کو گدھے اپنے گلے میں پٹا ڈالیں۔ وہ ایسی بات نہ کہتے تو ہم کبھی نہ کہتے، کہتے نا کہ ہم گدھے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہاں آپ گدھے ہیں، جی آپ گدھے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں اگلی بات کہنے لگا، مقلد یہ باب تفعیل سے ہے، قلد یقلد تقلیدا، اور باب تفعیل متعدی ہے۔ کیا ہے؟ متعدی۔ تو مقلد کا معنی پٹا ڈالنے والا ہے، پٹا پہننے والا نہیں ہے۔ مقلد کا معنی پٹا ڈالنے والا ہے، پٹا پہننے والا نہیں ہے۔ تو ہم ہیں پٹا ڈالنے والے، اگر اس کا معنی قلادے کا معنی پٹا ہو۔ ہم ہیں ڈالنے والے اور وہ ہیں ڈلوانے والے۔ ہم کہتے ہیں ڈالنے والے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اور جس کو ڈالنا ہے اس کی مرضی گدھا بنے یا کتا بنے، ہم انسان ہیں کیونکہ ہم نے ڈالنا ہے۔ تو اگر قلادے کا معنی پٹا ہو تو بھی ہمارے حق میں مفید ہے، اگر قلادے کا معنی ہار ہو تو بھی ہمارے حق میں مفید ہے۔ الجھن تو نہیں ہے نا؟ میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ شبہات ہے جس کو غیر مقلد پیدا کر کے نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں۔ بھئی قلادے کا معنی پٹا ہے، ہم کیوں پٹا ڈالیں؟ ہم کو جانور ہے؟ اس سے لڑکا پریشان ہوتا ہے، لڑکا پریشان ہوگا، ہمارے پاس آئے گا، ہم نے نا حضرت نے منع کیا بحث کرنے کا، حضرت نے منع کیا۔ اچھا اب بتاؤ وہ جائے کہاں پہ؟ جو مرید ہے وہ پیر کا نام لیتا ہے، جو تبلیغی ہے وہ پرائیویٹ کا نام لیتا ہے، نظام الدین کا، جو طالب علم ہے شیخ الحدیث صاحب کا نام لیتا ہے۔ اچھا یہ بندہ جائے کدھر؟ اور یہ سب غلط ہے، نہ کسی پیر نے منع کیا ہے، نہ کسی حضرت حکیم صاحب میرے پیر نہیں ہے، میں دنیا میں دوڑتا ہوں، مجھے تو کبھی منع نہیں کیا۔ اگر منع ہوتا تو سب سے پہلے مجھے روکتے،
کہ تو پوری دنیا میں شرارتیں کرتا ہے تو باز کیوں نہیں آتا؟ مجھے منع کرنا چاہیے تھا. اس لیے پیر منع نہیں کرتے، پیر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیوں کرتا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کی منشا میں شرارت ہے، اس کی منشا میں فساد ہے، یہ کیوں ایسی باتیں کرتا ہے. چلے تقلید کا معنی میں ذرا بات شروع کرتے ہیں. ہم نے تقلید کے معنی میں پہلا لفظ استعمال کیا مسائل اجتہادیہ. پتہ یہ چلا کہ تقلید کا دائرہ کار مسائل اجتہادیہ ہے. مسئلہ اجتہادی ہو تو تقلید ہوتی ہے، مسئلہ اجتہادی نہ ہو تو تقلید نہیں ہوتی. اور مسائل اجتہادی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. اچھی طرح ذہن میں رکھنا. مسائل اجتہادی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. نمبر 1 مسئلہ غیر منصوص ہو، قرآن و حدیث میں مسئلہ موجود ہی نہ ہو. نمبر 2 مسئلہ منصوص ہو لیکن نصوص میں تعارض ہو. نصوص میں اب یہ رفع تعارض مجتہد کرے گا. نمبر 2 مسئلہ نصوص ہو اور نص مجمل ہو، اس کی جمال کی وضاحت مجتہد کرے گا. نمبر 3 مسئلہ نص میں ہو اور نص محتمل ہو، اس میں کئی معنی ہو تو کئی معنی میں سے ایک معنی کا تعین یہ مجتہد کرے گا. اب سمجھ گئے؟ تو تقلید کس میں ہوتی ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں. اور مسائل اجتہادیہ کا دائرہ 4. نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ، نمبر 2 منصوصہ متعارضہ، نمبر 3 منصوصہ مجملہ، نمبر 4 منصوصہ محتملہ. یہ دائرہ ہے تقلید کا. ان میں سے کوئی دنیا میں ایسا معنی لال نہیں جنا جو کہے کہ بغیر تقلید کے اس تک بندہ پہنچ سکتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے بغیر تقلید کے ان 4 مسائل تک پہنچنا. بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 1 مسئلہ غیر منصوص، مسئلہ غیر منصوص ہو، یہ بغیر آپ تقلید کے اس پر کیسے عمل کریں گے؟ مثلا لڑکا ہے رنگون کا، جس لڑکی کی شادی کرنی ہے وہ کراچی رہتی ہے، یہ کراچی نہیں جا سکتا، کراچی والی یہاں نہیں آ سکتی، اب شادی کیسے کریں؟ کہتے نہیں پہلے شادی کریں، پیپر بنائیں پھر آ جائیں. ہوتا ہے نا ایسے، پیپر بنائیں پھر آ جائیں. پیپر بنانے سے ہم شادی کرتے ہیں، تو یہ کیسے کریں گے؟ کہ ٹیلی فونک نکاح، ٹیلی فونک نکاح نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ہوگا کیسے؟ بات سمجھ آ رہی؟ کیسے ہوگا؟ مقلد ہے تو کام چل جائے گا، ایمان بھی بچ جائے گا، لڑکی بھی مل جائے گی. اور اگر غیر مقلد ہے یا اس کو تقلید والے شرک کرنا پڑے گا یا اس کو لڑکی کی قربانی دینی پڑے گی. ہمیں لڑکی بھی مل جائے گی، ایمان بھی بچ جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ بھائی اگر ٹیلی فونک نکاح کے لیے غیر مقلد مفتی کے پاس سے کہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو لڑکا کہتا ہے جی میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ کہتے ہیں بیٹا قرآن حدیث تو ہے نہیں، اور ایسا مسئلہ تو شرک ہے جو قرآن حدیث میں نہ ہو. یا تو اس کو مشرک بننا پڑے گا یا لڑکی قربان کرنی پڑے گی. ہم لڑکی بھی قربانی کریں گے، مشرک بھی نہیں بنیں گے. دال لکھتا جائیں گے، ٹیلی فونک نکاح کی تفصیل پوچھیں گے، نکاح کریں گے، پیپر بنے ہوئے، لڑکی پاس آ جائے گی، تو دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور تقلید نہیں کریں گے تو ایک نقصان ضرور ہے، یا یہ اور یا وہ. بات سمجھ آ گئی؟ میں دوسری مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے. باپ اسپتال میں ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے اس کو 2 بوتل خون چاہیے. اب یہ غیر مقلد لڑکا ہے اور اپنے دال لفتا جائے تو وہ کہیں گے بھی ہم نے حدیث کا بہت مطالعہ کیا، کل آیا اس نے کہا ہم نے حدیث کو بہت مطالعہ کیا ہے، حدیث میں یہ تو ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو اس کا خون نکال لو، یہ نہیں ہے کہ خون دے دو. حجامہ ہے نا حدیث میں پچھنے، تو حجامے میں خون نکالتے ہیں یہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا باپ کی 1 بوتل خون نکالو. تو نے کہا وہ تو مر رہا ہے، اس کو 2 بوتل خون دینی ہے. انہوں نے کہا بھی قرآن حدیث میں مریض کو خون دینے کا ذکر نہیں ہے، خون نکالنے کا ہے، باپ کا خون نکالو. اب وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ حنفی کے پاس آتا ہے تقلید کرتا ہے تو پھر مشرک ہوتا ہے، اور اگر توحید لیتا ہے تو پھر باپ جاتا ہے. یا توحید گئی یا باپ گیا. اور اگر یہ تقلید کر لے گا تو توحید بھی رہ جائے گی اور باپ بھی رہ جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھو اور آگے بات سمجھاؤ. تقلید ہوتی ہے مسائل اجتہادیہ میں، اور مسائل اجتہادیہ میں سے پہلا مسئلہ کون سا ہے؟ غیر منصوص. مسئلہ منصوص نہیں ہے. بس جب منصوص نہیں ہے تو بغیر تقلید کے عمل کریں گے کیسے؟ ہم مثال دیتے ہو مکھی گرنے والی. بھائی کب تک مکھی گرنے والی مثالیں دو گے؟ کوئی جدید مثالیں بھی پیش کرو نا. ایک ہی مثال ہے ہمارے پاس، مکھی کھانے میں گر گئی ہے اس کو نکالنا ہے تو حدیث میں آئی. ہم مچھر کا کیا کریں گے؟ بات سمجھ گئے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر مچھر کھانے میں گر جائے تو غیر مقلد اس بار نکلو، بار میں تو نہیں نکلتا، پہلے حدیث سناؤ. مچھر تو نہیں باہر آتا نا، اس نے کہا مجھے حدیث سناؤ پھر نکلوں گا. تو حدیث سنائی پھر مچھر کو کیسے نکالے گا؟ نمبر دو مسئلہ منصوص تو ہے لیکن نصوص میں تعارض ہے.
ایک نص میں ہے کہ رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ایک نص میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، چھوڑ دیا ہے۔ اب دونوں نصیں ہیں، کرنے کی بھی حدیث ہے، نہ کرنے کی بھی ہے۔ اب کس پر عمل کریں؟ ایک بندہ کہتے ہیں صحیح پہ کرو، ضعیف کو چھوڑ دو۔ بھائی یہ صحیح کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ صحیح اور یہ ضعیف ہے۔ کسی حدیث پہ صحت یا ضعف کا حکم لگانا یہ امر اجتہادی ہے، یہ امر اجتہادی ہے۔ قواعد فی علوم الحدیث میں علامہ عثمانی نے بات بڑی وضاحت سے کی ہے، آپ ذرا پڑھیں اس کو، اللہ سنن کا جو شروع میں ہے نا قواعد، اس کو دیکھے ذرا، بڑی کھل کے بات کی ہے۔ کسی مسئلے کو صحیح یا ضعیف کا حکم لگانا اجتہادی مسئلہ ہے۔ تو ایک بندہ کہتا ہے صحیح کو لے لو اور ضعیف کو چھوڑ دو، بولو اس صحت اور ضعف کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ کوئی بتائے گا نا، وہ تو اجتہاد سے بتائے گا۔ اچھا کہتا ہے نہیں پہلے والی کو لے لو چھوڑ دو، بعد والی کو لے لو۔ یہ پہلے اور بعد والی حدیث میں تو نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ حدیث پہلے کی اور یہ بعد کی ہے، پہلے اور بعد والا کیسے پتہ چلے گا؟ قرائن جمع کرے گا نا۔ تو مسئلہ نص میں موجود ہے لیکن نص میں تعارض ہے، یہ تعارض بغیر مجتہد کے ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میں تعارض رفع کرتا ہوں بغیر اجتہاد کے۔ نمبر 3، مسئلہ نص میں موجود ہے لیکن نص کے اندر کئی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے اور وہ بھی احتمال ہے۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے مثال پوچھے، اس کی مثال کیا ہے؟ آپ نے ایک مثال دینی ہے، بل مطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، قرء کا معنی حیض بھی اور نفاس بھی ہے، یہی ہے نا بھائی؟ ہمارے پاس ایک مثال پکی پکائی ہے جو ہر سال ہم نے سنانی ہے۔ ایسی کتنی نصوص ملتی ہیں کہ نص میں دو احتمال ہیں۔ میں ایسی مثال دیتا ہوں کہ جو آپ کے لیے مثال نہیں ہو، حدیث تو بہت پرانی ہے، مثال نہیں ہو اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو۔ آج ایک مسئلہ فتنہ چلا ہے کہ 3 طلاق اکٹھی دو، ایک ہے یہ 3 ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہی ہوتی ہے، خواہ مجلس ایک ہو یا مجلس بدل جائے۔ غیر مقلد، روافض اور مرزائی یہ 3 طبقے کہتے ہیں 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اہل سنت کا مسلک 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، اور ان کا مسلک غیر مقلدین کا، مرزائیوں کا، قادیانیوں کا اور رافضیوں کا، ان تینوں کا مذہب ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اس پر جو غیر مقلدین کے یہاں سب سے بڑی دلیل ہے وہ صحیح مسلم کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کان طلاق بعہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلافت ابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صدیق اکبر کی خلافت کے دور میں، حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق 1 شمار ہوتی تھی۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا 3 طلاق دو تو 3 ہوگی۔ تو کہتے ہیں جب حضور پاک کے دور میں 1 ہے تو اب 1 کیوں نہیں؟ حضرت صدیق کے دور میں 1 ہے تو اب 1 کیوں نہیں؟ اب جب یہ دلیل آنی ہے تو ہم سے جواب نہیں بنتا، اور دلیل بھی صحیح مسلم کی ہے، کوئی عام کتاب تو نہیں ہے نا۔ اس کے جوابات بہت ہیں۔ ایک جواب میں ویسے چونکہ حدیث آئی نا جواب عرض کرتا ہوں، ایک ذہن میں رکھیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بعد جو مرکزی راوی ان کا نام طاؤس ہے، ان کا نام کیا ہے؟ طاؤس، اور یہ طاؤس یہ شیعہ تھے۔ طاؤس کون تھے؟ شیعہ۔ اور اصول حدیث میں سے ہے کہ اگر بدعتی راوی اپنے مسلک کے مطابق روایت پیش کرے تو قبول نہیں ہوتی، اگر اپنے مسلک کے خلاف پیش کرے تو قبول ہوتی ہے۔ 3 کو 3 1 کہنا روافض کا مذہب ہے، یہ چونکہ رافضی تھے شیعہ، تو ان کی حدیث ان کے حق میں قابل قبول نہیں، ان کے خلاف ہوگی تو پھر قابل قبول۔ اور دوسرا جو آپ ذہن میں رکھیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی حدیث کے پہلے راوی ابن عباس، اور رسول حدیث کا ضابطہ ہے کہ صحابی کا فتویٰ اگر روایت کے خلاف ہو تو فتویٰ معتبر ہوتا ہے، روایت معتبر نہیں ہوتی۔ صحابی ایک حدیث نقل کرے اور فتویٰ اس کے خلاف پیش کرے تو اس کے فتوے کا اعتبار ہوتا ہے، روایت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سارے فتوے 3 کے 3 ہونے کے ہیں، 3 کے 1 ہونے کا ایک فتویٰ بھی نہیں۔ اگر اس روایت کا وہی معنی ہوتا ہے جو غیر مقلد کرتے ہیں تو ابن عباس خود 3 کو 1 کیوں نہیں کہتے، 3 کو 3 کیوں کہتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ جواب اس کے کئی ہے، میں صرف احتمال پر بتا رہا ہوں۔ اس حدیث کا اصل معنی کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے ساتھ اس کے حاشیے میں لکھا، امام نووی رحمۃ اللہ، کہ عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے تاکید اور ایک ہے استیناف۔ ایک تاکید اور ایک استیناف، ایک ہی لفظ کو بار بار ذکر کرے اور معنی ایک ہو، اس کا نام تاکید ہے۔ ایک ہی لفظ کو بار بار ذکر کرے اور ہر بار ذکر کرنے سے معنی الگ ہو، اس کا نام استیناف ہے۔ تاکید استیناف کا معنی سمجھ گئے نا؟ میں اس لیے معنی بیان کرتا ہوں، میں آپ تعلق میں بھی آج کہہ رہا تھا کہ اصطلاحی الفاظ کا عوامی زبان میں معنی کریں۔ تاکید اور استیناف دیکھو کہ مشکل تو نہیں ہے نا، ایک ہی لفظ کو بار بار ذکر کرے اور معنی ایک ہی ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال سمجھ، مثال کیا ہے؟
گھر میں عورت آواز دیتی ہے عبد الرحمان ابو کو بلاؤ، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا. کتنے سانپ آئے؟ تین آئی، ایک آیا. یہ تاکید ہے. اور جو شور مچا رہی ہے نا، وہ سانپ سانپ کہہ رہی ہے، تو کئی سانپ نہیں ہے، سانپ ایک ہی آئے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تاکید. تو لفظ ایک ہو اس کو بار بار استعمال کرے اور معنی ایک ہی ہو، اس کا نام ہوتا ہے تاکید. اور اگر لفظ ایک ہو اور ہر بار ذکر کرنے سے معنی الگ ہو جائے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اختلاف. تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے. یہ کتنے ہو گئے؟ ہر بار معنی بدل ہے. اب یہ 3 طلاقیں ہو جائیں. تو یہ تاکید ہے، یہ استئناف ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت خیر کا زمانہ تھا. جب کوئی بندہ بیوی سے کہتا انتی طالقن طالقن طالقن، تو اس سے پوچھتے یہ دوسرا طالقن طالقن کیا ہے؟ تاکید ہے، استئناف ہے. اگر کہتا تاکید تو طلاق ایک ہوتی، استئناف کہتا تو 3 ہوتی. لیکن یہ کب؟ جب طالقن طالقن کہے. انتی طالقن ثلاثہ نہیں، ثلاثہ نس ہے کہ 3 ہی ہوتی. اور غیر مقلد کے ثلاثہ کو تو تب بھی یہ کہتے ہیں. یہ دلیل ان کی نہیں بنتی. بات سمجھ رہے؟ اگر انت نا 3 طلاق انتی طالقن ثلاثہ، وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ، اور اس حدیث کا ثلاثہ سے نہیں ہے. ثلاثہ عدد کا لفظ نہ بولے، انتی طالقن 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 کہتے. اب 3 ہوگی یا ایک؟ پوچھتے بھئی ارادہ کیا کیا، ایک کا یا 3 کا؟ ایک کا کہتا تو ایک ہوتی، 3 کا کہتا 3 کی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ سری لفظ ہے. طالقن سری ہے، طلاق تو ہو جائے گی. باقی اب طالقن طالقن سری تو 3 میں نہیں ہے نا، تاکید ہوگی تو ایک ہے، استئناف ہوگا تو پھر 3 ہوگی. پوچھ لیا جاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا چونکہ اس میں دونوں احتمال ہیں، شر شروع ہو گیا ہے، عجم عرب سے مل گئے ہیں، 3 کی نیت کریں گے غصہ اترے گا، لیکن میری نیت تو 1 کی تھی، تو فساد پیدا ہوگا. اس لیے میں فیصلہ کرتا ہوں اگرچہ اس میں احتمال دونوں موجود ہیں، ہم نے تاکید کے احتمال کو ختم کر دیا، استئناف کے احتمال کو متعین کر دیا. یہ مجتہد ہے اور مجتہد کی بات ماننا ضروری ہے. اب اس کا صحیح معامل سمجھ آ گیا. میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ اب مسئلہ منصوص ہوگا لیکن اس نص میں کئی معنی کا احتمال ہوگا. ایک احتمال کا تعین کون کرے گا؟ ان کا معنی طہر بھی ہے، حیض بھی ہے. تو یہاں حیض ہے، یہ طہر ہے، کون معنی بیان کرے گا؟ جی مجتہد معنی بیان کرے گا. چلے اس کی میں ایک اور مثال عہد صحابہ سے دیتا ہوں رضی اللہ عنہ. عہد صحابہ سے مثال سمجھیں. اور یہ صحیح بخاری میں اس کی مثال بڑی بہترین مثال موجود ہے. مراد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ سے فارغ ہوئے، غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، تو ادھر سے جبریل امین آگے وحی لے کر کہ آپ ذرا بنو قریظہ چلیں. تو صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بندہ بھی نماز بنو قریظہ کے محلے کے علاوہ نہ پڑھے. بنو قریظہ کے محلے میں اثر جا کر پڑھو. صحابہ چل پڑے. ابھی بنو قریظہ کے محلے میں نہیں پہنچے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا. صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعضوں نے کہا کہ عصر کی نماز پڑھ لیں اور قضا نہ کریں. بعضوں نے کہا نہیں قضا بھی ہو جائے گی، ہم عصر کی نماز وہاں پڑھیں گے. اچھی طرح سمجھیں. حالانکہ لفظ تو بڑا واضح ہے نا. یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف اس کے معنی کے تعین میں. بعض صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی اتنا تیز چلو کہ عصر تک پہنچ جاؤ، اتنا تیز چلو کہ عصر تک وہاں پہنچو. بعضوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ تم نے عصر ہی وہاں جا کے پڑھنی. تو بعضوں نے ظاہر کو لیا اور بعضوں نے تعویل کر کے دوسرا معنی لیا. احتمال دونوں کا موجود ہے، یہ احتمال بھی یہ احتمال بھی ہے. تو بعضوں نے اس احتمال کو لیا اور نماز ادا کر لی اور عصر مغرب میں وہاں بنو قریظہ کے محلے پہنچے. اور بعضوں نے عصر قضا کر لی لیکن پڑھی جا کے بنو قریظہ کے محلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی غلط نہیں فرمایا، دونوں کو فرمایا ٹھیک. فلم یعن احد، امام بخاری فرماتے ہیں کسی پر رسول اللہ نے تنقید نہیں فرمائی، دونوں کی تصویر فرمائی. تب دیکھو نص ایک ہے، دونوں احتمال ہیں یا نہیں؟ بولتے ہیں نا احتمال. اب ایک احتمال کا تعین کون کرے گا؟ مجتہد کے بغیر تو تعین ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 4، مسئلہ نص میں موجود ہو اور نص مجمل ہو، اس اجمال کو دور مجتہد کرے گا. اس کی مثال قرآن کریم میں سب سے آسان. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو. قرآن نے یہ تو کہا کہ وجہم، چہرے کو دھو لو. چہرہ کہتے کسے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے. غسل وجہ کا حکم مجمل ہے لیکن وجہ کہتے کسے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے. آپ بتاؤ بھی چہرہ کیا ہے؟ یہ تو قرآن میں نہیں ہے نا. تو چہرے کا حد بندی کون بتائے گا؟ اب اس اجمال کی تفصیل کون کرے گا؟ بندہ کر نہیں سکتا.
لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا، یہ رخسار کے اوپر والے بال ہیں کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں، پوچھتے ہیں نا، یہ نیچے گردن کا خط کر سکتے ہیں کہ نہیں، پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ان کو داڑھی کا معنی نہیں آتا. داڑھی کا معنی آتا تو کیوں پوچھتے؟ بات سمجھ آ رہی؟ جس بندے کو داڑھی کا معنی آتا اس لیے تو الجھن نہیں ہے نا. اور جس کو داڑھی کا معنی نہیں ہے تو پوچھے گا رخسار کے بال کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں. حکم تو داڑھی رکھنے کا ہے نا. اب جو داڑھی ہے اس کو رکھنا ضروری ہے، جو داڑھی نہیں ہے اس کو رکھنا ضروری نہیں ہے. تو داڑھی داڑھ سے ہے. داڑھی کس سے ہے؟ جو بال داڑھ پر ہے یہ داڑھی ہے. نہ یہ داڑھی ہے نہ یہ داڑھی ہے. چاہے تو رکھ لیں چاہے تو کاٹ دیں. اب کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ پوچھنے والا کیوں پوچھتا ہے؟ تو اس کو پتہ نہیں داڑھی کہتے کسے. اور بسا کا لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں جو داڑھی کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا، اعتراض کرتے دیکھو جی یہ بال صاف کر لیے. تو اس سے پوچھو داڑھی کا معنی ہے کیا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. تجھے اعتراض کا پتہ تھا، معنی نہیں آتا. اعتراض کرنے بہت آسان ہے، اعتراض کرنے بہت آسان ہے. حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس فن کے پاکستان کے امام تھے، بہت بڑے آدمی تھے، دنیا میں چلے گئے. حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ٹرین پہ سفر کر رہا تھا تو میں اوپر برتھ پر تھا. برتھ سمجھتے؟ اوپر نیچے سیٹ ہوتی ہے، اوپر وہ جو برتھ بنا اس کے اوپر تھا. تو دو آدمی نیچے بحث کر رہے تھے. ایک بندہ کہتا ہے کہ داڑھی اتنی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے داڑھی اتنی ہونی چاہیے. ایک کہتا ہے داڑھی مٹھی ہے، دوسرا کہتا ہے ناف تک ہے. کہتے ہیں تو میں نیچے آیا تو میں نے کہا مجھے ایک بندہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ بتائیں داڑھی کتنی ہونی چاہیے. حضرت فرماتا ہے تمہارا اختلاف کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک کہتا ہے کہ داڑھی مٹھی ہے، دوسرا کہ داڑھی یہاں تک ہے. تو مولانا فرماتے ہیں مذاق میں بے اختلاف داڑھی میں ہے یا داڑھی اور داڑھ میں ہے؟ نہیں سمجھ. ایک ہوتی ہے داڑھی، ایک ہوتا ہے داڑھ. تو مسئلہ تو داڑھی کا ہے، داڑھی اور داڑھ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو یہاں تک ہے اس کو داڑھی تھوڑی کہتے ہیں، اس کو تو داڑھ کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ داڑھ کہتے ہیں بہت بڑی داڑھی، بہت بڑی چیز کو مبالغہ جسے پیدا کرتے ہیں نا. تو فرماتے ہیں یہ مسئلہ داڑھی کا ہے. یہ تو داڑھی اور داڑھ کا مسئلہ ہے. داڑھی کا داڑھی اتنی ہوتی ہے نا جو یہاں تک داڑھی ہو تو بہت بڑا داڑھ ہوگا. اب بات سمجھ آ گئی؟ ایک غیر مقلد کا داڑھی پڑی رکھے کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ایک بندہ نماز پڑھتا نا، سلام پھرتے تو اس کی داڑھی نظر آتی تھی. تو میں نے کہا مسئلہ چوڑائی کا نہیں، مسئلہ لمبائی کا ہے. تو بات سمجھتے مسئلہ چوڑائی کا نہیں، مسئلہ لمبائی. ہم کہتے ہیں لمبی کی تھی، تو کہتے ہیں کہ چوڑی تھی. تو چوڑائی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. چلے مسائل اجتہادیہ میں ایک لفظ ہو گیا. میں نے کہا کہ بڑا اس کو مختصر کرو. مسائل اجتہادیہ میں نمبر 2، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا اس سے کیا ثابت ہوا؟ تقلید غیر مجتہد کرتا ہے، مجتہد نہیں کرتا. تقلید غیر مجتہد کرتا ہے، مجتہد غیر مقلد. آپ کو حکیم الامت تھانوی کی عبارت پیش کریں اور آپ پھنس جائیں گے. عبارت کیا ہے؟ تھانوی لکھتے ہیں یہ بات تو قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ غیر مقلد تھے. تھانوی لکھتے ہیں تو جب تھانوی فرماتے ہیں غیر مقلد تھے تو میں غیر مقلد بنا تو کیا حال ہے؟ امام غیر مقلد ہے میں بنا تو کیا حال ہے؟ اب آپ سمجھ گئے. اب حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت کا مطلب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد تھے، یعنی مقلد نہیں تھے، یعنی غیر مقلد نہیں بلکہ مجتہد تھے. ایک ہوتا ہے مجتہد اور اس کے مقابلے میں مقلد، سمجھ گئے؟ اور یہ مجتہد کون ہوتا ہے؟ غیر مقلد. مجتہد کسی کا مقلد تو نہیں نہ ہوتا. ایک ہوتا ہے غیر مقلد بمقابلہ مقلد. مجتہد نہیں ہے، مجتہد بھی نہیں اور مقلد بھی نہیں. مجتہد بھی نہیں اور مقلد، ایک یہ غیر مقلد ہے. اور ایک غیر مقلد ہوتا ہے، یہ غیر مقلد ہے یعنی مجتہد نہیں ہے نا، یہ غیر مقلد ہے یعنی مجتہد ہے. تو دونوں کا مطلب الگ ہے نا. یہ مقلد بھی نہیں اور مجتہد بھی نہیں بلکہ غیر مقلد ہے. اور نمبر 2، یہ بندہ مقلد نہیں بلکہ مجتہد ہے. اس مجتہد کو غیر مقلد کہنا یہ بات الگ ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا امام صاحب غیر مقلد، اس کا مطلب کیا کہ امام صاحب مجتہد تھے، یہ معنی غیر مقلد. تو تقلید کون کرتا ہے؟ غیر مجتہد. مجتہد تقلید نہیں کرتا. اس سے اتنے مسائل حل ہوتے ہیں. مجھ سے غیر مقلد نے کہا، بڑا مکالمہ ہوا. تو میرا سندھ میں جلسہ خیر پور میرس، اس میں جمعہ تھا اور بہت بڑی مرکزی مسجد کا جمعہ تھا. تو جمعے کے بعد غیر مقلد مجھے کہنے لگا کہ تقلید کرنا واجب ہے. میں نے کہا واجب ہے. تقلید نہ کرے تو میں نے کہا گناہ ہوتا ہے. مجھے کہا امام ابو حنیفہ پر کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں. ان کو گناہ ہوتا تھا؟ میں نے کہا نہیں. کہتا ہے اب تقلید واجب ہے، نہ کرو گناہ ہے.
تو بھائی گناہ تو سب کے لیے ہوتا ہے، امام صاحب نے اگر ان کو گناہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا میں آپ سے 2 مسئلے پوچھتا ہوں، پھر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا. کچھ آپ سے مسئلے پوچھے. کیا جی؟ میں نے کہا یہ بتائیں ہر انسان کے لیے کسی نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا کلمہ نہ پڑھے تو پھر مومن ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی کافر. میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے؟ کہتے ہیں جی ہاں انسان کامل تھے. میں نے کہا کلمہ کس کا پڑھا تھا؟ کہتے کسی کا بھی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ تو خود نبی تھے، وہ کسی کا کلمہ کیوں پڑھتے؟ میں نے کہا ایک مسئلہ. چلیں دوسرا مسئلہ بتائیں، باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا نہ پڑھے تو؟ کہا جی گناہ ہوتا ہے. باجماعت نماز نہ پڑھے تو گناہ ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا باجماعت نماز کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں یہ باجماعت ہے. میں نے کہا ہماری عوام باجماعت پڑھتی ہے، تمہارے مولوی بے جماعت پڑھتے ہیں، وہ سب گناہ گار ہیں. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا وہ کس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو نے خود کہا باجماعت کا معنی کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں. تم تو امام کے پیچھے ہو، تمہارا امام کس کے پیچھے ہے؟ تو وہ تو بغیر جماعت کے پڑھ کے گناہ گار ہو رہا ہے. مجھے کہتے ہیں جی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا وہ تو خود امام ہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ خود نبی ہے. امام کسی کا مقتدی کیوں نہیں؟ خود امام ہے. میں نے کہا امام ابو حنیفہ فیصلے تقلید نہیں کرتے کہ خود امام مجتہد ہے نا، کیوں تقلید کریں گے؟ اب بات سمجھ آ گئی. اچھا پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ مجتہد اور بھی ہیں. کہتے امام شافعی، امام مالک، امام احمد، اوزاعی، زفر، حسن، کتنے امام ہیں؟ آپ نے سب کو چھوڑ کے امام حنیفہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ میں نے کہا اس شہر میں اور مسئلے ہیں، ایک ہی مسئلہ ہے؟ کہتے بہت مسئلے ہیں. میں نے کہا تم نے اور مسئلے چھوڑ کر یہاں جمعہ کیوں پڑھا؟ مجھے کہتے ہیں باقی مسئلے چھوٹی ہیں یہ بڑی ہے. میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں اور یہ بڑے ہیں. مجھے وہ سندھی تھا نا، تو مجھے کہتے سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، مثال دیتے ہیں. میں نے کہا مولوی لائے گا تو دلیل دوں گا، تو جاہل ہوگا تو مثال دوں گا. مولوی کو قائل کرنے کا اصول اور ہوتا ہے اور غیر عالم کو قائل کرنے کا اصول اور ہوتا ہے. عالم کو دلیل دیتے ہیں، غیر عالم کو مثال دیتے ہیں. آپ میرے جتنے بیانات سنیں گے نا اس میں دلائل بھی ہوں گے، مثالیں بھی ہوں گی. دلیل مثال اکٹھے چلتے ہیں. مثال کے بغیر مسئلہ کھلتا نہیں ہے، مثال کے بغیر وضاحت نہیں ہوتی، اور غیر عالم اس سے قائل نہیں ہوتا. تو تقلید کون کرتا ہے؟ غیر مجتہد. سمجھ آ گئی نا کہ امام سب تقلید کیوں نہیں کرتے؟ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد یہ موصوف صفت ہے، ایسے مجتہد کے مشتبہ مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد دلیل شرعی سے ثابت ہو. توجہ رکھنا، یہ ہم نے ایسے کیوں کہا؟ ایسا مجتہد جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. اس لیے ہم نے کہا میں کہتا ہوں میں مجتہد ہوں، میری تقلید کر لو. بھائی اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، قرآن تو اب نہیں اتر سکتا، حدیث تو نہیں آ سکتی. اجتہاد کا دروازہ بند ہے کھلا ہوا ہے؟ کوئی بندہ کہتا ہے میں مجتہد ہوں میری تقلید کرو، امام کی تم نے ضرور کرنی. اب آپ کیا جواب دو؟ یہ کہ مولویانہ بحث ہے، ہر بندہ نہیں سمجھتا. سیدھی بات یہ ہے کہ ہم اسے مجتہد مانے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے. ہم پوچھیں گے تو مجتہد ہے تو اس پر شرعی دلیل کیا ہے؟ شرعی دلیل یا تو قرآن ہے یا شرعی دلیل حدیث ہے اور یا شرعی دلیل اجماع امت ہے. شرعی دلیل اجماع امت. قیاس سے مجتہد ہونا ثابت ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک. کیوں؟ جس پر قیاس کرے گا اس جیسا بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایسا بندہ جو اصول بھی نکالے پھر ان اصول سے استدلال فروع کا کرے، یہ تو درجہ اسباع میں ناممکن ہے. بات سمجھ آ رہی؟ درجہ اسباع میں تو ناممکن ہے. تو ہم کبھی قرآن پیش کرو نہیں کر سکتا، حدیث پیش کرو نہیں کر سکتا، اجماع امت پیش کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ بندہ 1000 اعتراض کرے گا لیکن مجتہد مان کے اعتراض کرے گا، اس لیے کہ امام صاحب کا اجتہاد دلیل شرعی اجماع امت سے ثابت ہے. تو جس بندے کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اس کی تقلید کرتے ہیں. ورنہ ہر بندہ کہے گا میں مجتہد میری بات مان لو، ہم کہیں گے ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا مجتہد ہونا اس پر دلیل شرعی پیش فرما دیں. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم مان لیتے ہیں، ہم نے ضرور 1200 سال پہلے جانے، آپ کو مان لیتے ہیں، لیکن کوئی دلیل شرعی تو پیش کرو نا. تو کل تک داڑھی منڈا رہا تھا، آج تو نے رکھی ہے، پہلے سے فلمیں دیکھتا تھا، آج تو نے توبہ کی ہے. مجتہد اس کو کہتے ہیں جو 50 سال تک بدکرداریاں کرے اور پھر امت کا امام بنے. اس کو مجتہد نہیں کہتے. ہم صوفی مان لیں گے، اس کو پیر مان لیں گے، مجتہد نہیں مانتے. مجتہد کی صلاحیتیں کچھ اور ہوتی ہے، خانقاہ کے پیر کی اور ہوتی ہے. بات سمجھ؟ بندہ گناہ کا تر توبہ کرے ولی بن جائے اور اللہ اس سے ترک گناہ کا کام لے پیر ہے، اس میں کیا عرض ہے؟ نہیں ہو سکتا ایسے ہو سکتا ہے.
وہ بلکہ ہو سکتا ہے دوسروں سے صلاح زیادہ کرے، کیوں؟ وہ گناہوں سے گزر کر آیا ہے تو ہیج پہ زیادہ جانتا ہے، یہ ہو سکتا ہے دوسروں سے بھی آگے نکل جائے۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر آگے، مجتہد کے مسائل کون سے؟ ایسے مجتہد کے مفتہ بھی مسائل۔ اس سے پتہ چلا کہ تقلید ان مسائل میں ہے جو مفتہ بھی ہے، ان مسائل میں نہیں ہے جو مفتہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہم نے کیوں کہا؟ غیر مقلد آپ کے سامنے ایسے مسائل پیش کرے گا کہ جس پر ہمارے فقہا کا فتویٰ نہیں ہے۔ مثلا غیر مقلد آپ سے کہے گا کہ قرآن کریم میں ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، امام بنیا فرماتے ہیں 2.5 سال تک پلا سکتی ہے، تو تمہارے امام کا مسئلہ تو قرآن کا خلاف ہے، ایسے امام کی تقلید کیسے کریں؟ بات سمجھ دو، ہے امام صاحب کا قول، ہم اسے کیا کہیں گے کہ امام صاحب کے 2 قول ہیں، 2 سال کا بھی ہے، 2.5 سال کا بھی ہے، فتویٰ 2 سال پر ہے۔ فتویٰ کس پر ہے؟ 2 سال پر، اس لیے 2 سال والے فتویٰ میں اس پہ تقلید کرتے ہیں، 2.5 سال والے فتویٰ اس پر تقلید نہیں کرتے۔ پھر کوئی بندہ آپ سے کہہ دے گا کہ آپ 2 سال والے پر تقلید کیوں کرتے ہیں؟ 2 سال کا مسئلہ تو منسوس ہے، منسوس پہ تھوڑی تقلید ہوتی ہے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، تو 2 سال پر تو نص موجود ہے، اس پہ تقلید کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تمہیں غلط فہمی ہوئی، امام صاحب چھوٹے آدمی نہیں ہیں۔ اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حولین کاملین کے باوجود اگر 2.5 سال کا قول کیا ہے نا، تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ پیش کرو، وجہ اس کی وجہ ہے، اور آپ تھک رہے تھے امام صاحب کے علوم کو دیکھ کر کہ فقہ کہتے کسے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے اسی آیت کو دیکھ لو، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، آگے وعلی المولود رزقهن وکسوتهن بالمعروف، آگے فإن ارادا فصالا، آگے عن تراض وتشاور فلا جناح علیہما۔ یہ فإن کا مطلب کیا ہے؟ فا عربی زبان میں تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، یعنی بعد میں بھی ہو اور فوراً بھی ہو، بعد میں بھی ہو اور فوراً بھی ہو، اسے کہتے ہیں فا۔ اب فا کا مطلب کیا ہے؟ کہ 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، توجہ رکھنا، پھر یعنی 2 سال کے بعد چھڑانا چاہیں مرضی سے اور مشورے سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج کیوں؟ بھائی جب ہے ہی 2 سال تو پھر اس کا کیا مطلب؟ مشورے چھڑانا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب سمجھ آئی؟ فا کا لفظ بتاتا ہے کہ 2 سال کے بعد بھی پلانے کی گنجائش ہے، ورنہ فلا جناح کا معنی ہی نہیں بنتا۔ اب بات سمجھ دیں، یہ بات سمجھیے۔ بھائی ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے سبق کا وقت ہے 2:30 سے لے کے 4 تک، لیکن 4 بجے کے بعد جب 10 منٹ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ اچھا دوسری بات، بھائی ہے 2:30 سے 4 اور 4 بجے بلڈنگ بند ہوتی ہے، یہاں کا قانون ہے کہ 4 بجے کے بعد 1 منٹ آپ یہاں ٹھہر ہی نہیں سکتے، ٹھہرے کہ جرمانہ ہوگا، پھر بھی کہتے ہیں نہیں آپ کریں تو 10 منٹ کر سکتے ہیں۔ بھائی جب 4 کے بعد گنجائش نہیں ہے پھر آپ گنجائش کیسے دے رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 نمازیں 5 فرض ہیں، چھٹی پڑھنا چاہے تو گنجائش ہے، تو جب چھٹی ہے ہی نہیں تو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں بھی فرض تو ہے اتنے، لیکن تہجد آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ میں اپنے فقہ حنفی کے مطابق کہتا ہوں کہ ظہر کے فرض کتنے ہیں اور مسافر ہو تو کوئی بندہ کہ 4 پڑھنا ہے تو 2 ہی، لیکن 4 پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، مشورے سے پڑھ لو، پوری جماعت جا رہی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا فرض تو 2 ہے، سنتیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ 2 رکعت فرض کے علاوہ سنت کی گنجائش ہے، تبھی کہہ رہے ہیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر گنجائش ہی نہ ہو اس کی آپ گنجائش نکالیں گے کیسے؟ اچھی طرح بات سمجھیں، ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، ہمارے پاس 5 منٹ 10 منٹ ہیں، اب فرض کتنے پڑھنے ہیں؟ 2 فرض کتنے پڑھنے ہیں؟ 2 میں کہتا ہوں حضرت آپ فرمائیں اگر میں 2 کے بجائے 4 پڑھ لوں تو؟ کہہ رہے کوئی نہیں 5 منٹ ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیے تو پڑھ لیں، اجازت دے سکتے ہیں۔ اچھا میں کہتا ہوں جی فرض کتنے ہیں؟ 2، اگر 5 منٹ میں 7-4 سنتے بھی پڑھ لو تو مجھے کہتے ہیں ہاں ہے وقت پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، تو 4 سنتوں کی اجازت مانگو اجازت دے تو بات بنتی ہے، اور 2 فرضوں کی مانگو تو وقت دے تو بنتی ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ مدت ہے 2 سال، اور اگر اس کے بعد مشورے سے چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پلا سکتے ہیں اور چھڑا سکتے بھی ہیں، تو فا بتا رہا ہے کہ 2 سال کے بعد گنجائش موجود ہے۔ اب سمجھ آئی؟ امام صاحب کی فقہ دیکھیں اور امام صاحب کا دماغ دیکھیں، فا بتاتا ہے کچھ گنجائش موجود ہے۔ اچھا گنجائش کتنی ہے؟ قرآن کریم 26 پارے میں ہے، وَحَمْلُ وَفِصَالُ 30 شہرا،
اس سے پیچھے آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، آگے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، آگے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ قرآن کریم نے کہا حملہ و فصالہ، حمل کے دو معنی ہیں۔ حمل کا ایک معنی ہے اگر بچہ پیٹ کے اندر ہو اسے بھی حمل کہتے ہیں، اور اگر بچہ گود میں ہو اسے بھی حمل کہتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہاں بھی لفظ حمل آ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر چیز پیٹ کے اندر نہ ہو، پیٹ کے باہر اٹھائی ہو، اس کا نام بھی حمل ہے، ٹھیک ہے۔ حمولۃ و فرشا، قرآن نے جانوروں کو حمول کہا۔ اچھا، اور اگر بچہ پیٹ کے اندر ہو تو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ حمل کہتے ہیں۔ یا حملہ سے کیا مراد ہے؟ اب حملہ کے دونوں معنی ہیں۔ نمبر ایک، بچے کا عورت کے پیٹ میں رہنا اور عورت کے اس کو اٹھانا۔ وفصالہ 30 شہرا، توجہ رکھنا، عورت کا بچے کو پیٹ میں رکھنا اور پیٹ سے نکلنے کے بعد اس کو دودھ پلانا، یہ پوری مدت بنتی ہے 30 شہرا، پوری مدت بنتی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ 6 ماہ پیٹ کے اندر حمل اور 2 سال کا دودھ، تو 30 مہینے 2.5 سال بن گئے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اور اگر حملوں سے مراد پیٹ کے اندر نہ ہو بلکہ بچہ گود میں رکھنا ہو، اب ہم کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جننے کے بعد عورت کا بچے کو پیٹ میں گود میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا، اس کی مدت ہے 2.5 سال۔ اور اس پہ قرینہ موجود ہے کہ اس سے مراد پیٹ والا حمل نہیں ہے، گود والا حمل، اس پہ قرینہ موجود ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس نے پیٹ میں رکھا ہے، بڑی مشقت اٹھائی ہے، پھر جنا ہے، بڑی مشقت اٹھائی ہے۔ اب اس کے بعد مشقت کون سی ہے؟ گود میں رکھ کے تربیت کرنے والی۔ قرینہ موجود ہے، اس حمل سے مراد پیٹ کے اندر والا حمل نہیں ہے، گود میں رکھ کے پالنے والا حمل۔ یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ مدت رضاعت کتنی بنتی ہے؟ 2.5 سال۔ امام صاحب ایسے تو قول نہیں کرتے نا، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو خود اندازہ ہو ہمارا امام کتنا بڑا ہے، ورنہ طلبہ کو نہیں سمجھ آتی ہمارے امام کتنے بڑے۔ آپ بھی کہیں گے یار جب نص موجود ہے کہ مدت 2 سال ہے، امام صاحب نے 2.5 سال کا قول کیا کیسے؟ اب امام صاحب فرماتے ہیں ان دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہو، اور ان دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہو۔ 2 سال کا بھی قول بنتا ہے، 2.5 سال کا بھی بنتا ہے، لیکن فتویٰ 2.5 کی بجائے 2 پر ہے، فتویٰ 2.5 کی بجائے۔ اب کیا کر لیں؟ اب امام صاحب کی تفقع دیکھنا، اب کیا کر لیں؟ اب امام صاحب کی نئی جہت نکالیں، فرمایا دیکھو چونکہ یہ بھی احتمال ہے 2.5 سال والا، نص میں احتمال تو ہے نا، لہذا اگر کوئی 2.5 سال کے اندر اندر بچہ دودھ پلا لے تو رضاعت کا حکم جاری کر دو۔ مدت رضاعت تو ہے 2 سال، مدت رضاعت، لیکن حرمت مصاہرت بالرضاعت اس کے لیے 2.5 سال رکھو احتیاطاً۔ کوئی پوچھے مدت رضاعت کتنی ہے تو کیا کہو؟ 2 سال۔ کوئی پوچھے حرمت مصاہرت بالرضاعت اس کی مدت کتنی ہے، پھر کیا کہو؟ 2.5 سال۔ کیوں؟ احتیاط اس میں۔ اب بتاؤ امام سے فقہ کو بندہ پہنچ سکتا ہے؟ میں ایک بات معذرت سے کہتا ہوں، یہ امام صاحب وہ تفقع ہے جس کو ہمارا مفتی بھی نہیں سمجھتا، اس لیے امام صاحب کی جلالت شان ہم جیسوں کے دماغ میں نہیں ہوتی۔ تو میں صرف بتا رہا تھا، مسئلہ چل رہا تھا کہ کس پر تقلید کرنی ہے، ایک ہے مفتوی اور ایک ہے غیر مفتوی، کس قول پہ؟ ہم کہتے ہیں ہمارا چیلنج ہے پوری دنیا سے ایسا فقہ حنفی کا مسئلہ پیش کرو جس پر فتویٰ ہو اور عمل ہو اور وہ قرآن حدیث کے خلاف، شاذ قول نہ لاؤ، مفتوی قول لاؤ۔ غیر مقلد جو اعتراض کرے گا مفتوی قول پیش نہیں کرے گا بلکہ غیر مفتوی پیش کرے گا۔ ایک مفتوی قول ہے، کیا ہے؟ غیر مفتوی۔ تو ایسے مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، ایسے مجتہد کے مفتبہ قول کو بلا مطالبہ دلیل، کیا ماننا؟ بلا دلیل نہیں، بلا مطالبہ دلیل۔ غیر مقلد کہتا ہے تقلید کا معنی ہوتا ہے کہ اتباع الانسان غیرہ بلا دلیل، نا یہ معنی غلط اس نے کیا۔ وہ کہتا ہے تقلید کا معنی ہوتا ہے بلا دلیل بات کو ماننے، اس کا نام تقلید ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، تقلید ہوتا ہے با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا، با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا، اور با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا یہ صحابہ میں چلتا ہے رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ میں بھی تھا۔ مسئلہ پوچھتے تھے اور دلیل نہیں پوچھتے تھے، بغیر دلیل کے مصنف عبدالرزاق میں دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ دیکھیں، ہزاروں فتاوے ایسے ملیں گے کہ جس میں صحابی فتویٰ دیتا ہے اور دلیل پیش نہیں کرتا، بغیر دلیل کے مسئلہ بتاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر دلیل ہوتی نہیں تھی، دلیل ہوتی تھی لیکن اسے دلیل مانگتے نہیں تھے. بات سمجھ آ گئی؟ بلا مطالبہ دلیل مانگ. آگے چلیں. بلا مطالبہ دلیل جس کا مشکل دلیل شرعی سے ثابت. آگے اس کا مذہب مدون ہو کر مقلد، اس کا مذہب مدون ہو کر اصولاً و فروعاً مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا. یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر آپ نے تقلید کرنی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی بجائے حضرت ابو بکر صدیق کی کر لو، حضرت عمر کی کر لو، حضرت عثمان کی کر لو، حضرت علی کی کر لو، حضرت معاویہ کی کر لو، حضرت حسن کر لو رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کی کر لو رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ کی کر لو. اتنے بڑے بڑے فقہا صحابہ موجود تھے، آپ ان کی بتائے امام حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا بھی تقلید اسی کرتے ہیں کہ جس کے مذہب کے اصول اور فروع مدون تو ہونا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول اور فروع کہاں لکھے ہمیں بتاؤ؟ کوئی کتاب ہی نہیں. صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کتاب بتاؤ کہ جس نے اصول بھی نکالے ہوں، اس کے بعد فروع نکالے ہوں اور لکھوا کر امت کے حوالے کر دیں. کسی کا نام بتاؤ. اس امت میں سب سے پہلا شخص کہ جس نے اصول نکالے، اصولوں سے مسائل نکالے اور پھر ان کو تحریر بھی کروایا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے ہم کہتے ہیں اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس پہنچا. کس پر پہنچا ہو؟ مدون ہو کر مقلد کے پاس پہنچا. ایک جملہ ذہن میں رکھا، ہم نے مذہب کہا. کیا کہا؟ مذہب. مذہب تھوڑا سا لفظ توجہ رکھنا. مذہب، یہ مذہب کا لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ ہدایہ پڑھیں اس میں لکھا ہوتا ہے ھذا مذہب ابی حنیفہ، لکھا ہوتا ہے نا. یہ مذہب کیوں لکھتے ہیں فقہا؟ مذہب کا لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اچھا غیر مقلد اس سے ایک بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ کیا دیکھا؟ یہ غیر مقلد کھڑا ہوگا، ایک ہمارا نوجوان کھڑا ہوگا، دونوں کھڑے ہوں گے اور غیر مقلد اس نوجوان کو لے کر کسی ان پڑھ دکاندار کے پاس جائے گا، تاجر کے پاس جائے گا، چلو پروفیسر کے پاس جائے گا. پڑھا لکھا تو ہے لیکن اس کے پاس دین کے علوم نہیں. اور سوال کیا کرے گا؟ میں کہتا ہوں میرا مذہب محمدی ہے، یہ لڑکا کہتا ہے میرا مذہب حنفی ہے. تو چاچا جی آپ بتائیں، ماما جی آپ بتائیں، دادا ابو آپ بتائیں، تو کس کی بات زیادہ ٹھیک ہے؟ تو بابا جی کیا کہیں گے؟ محمدی یا حنفی؟ محمدی. میں کہتا ہوں میرا مذہب محمدی ہے، یہ کہتا ہے میرا مذہب حنفی ہے. تو بزرگ آپ بتائیں کس کا مذہب بہتر ہے؟ اس نے کہا بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. میں کہتا ہوں جب کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو مذہب محمدی ہونا چاہیے. یہ کہتا ہے نہیں کلمہ حضور کا پڑھا ہے اور مذہب حنفی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں جس کا کلمہ ہے اس کا مذہب لو. یہ کہتا ہے نہیں کلمہ نبی کا پڑھنا ہے، مذہب ابو حنیفہ کا لینا. اب اس کا جواب بننا نہیں ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ کوئی سوال کرے گا تو جواب بننا نہیں ہے. میں اس لیے سمجھاتا ہوں جواب بننا نہیں ہے. اور عنوان کیا ہوگا؟ بزرگوں نے منع کیا، بحث نہ کیا. یہ نہیں کہنا آتا نہیں ہے، یہ بزرگ کھاتے ڈال دو، بزرگوں نے منع کیا. میں جدہ گیا تو مجھے ایک مولوی صاحب ملے، عمر میں مجھ سے کافی چھوٹے تھے. تو مجھے کہنے لگے ہمارا بہت دل کرتا ہے کام کریں لیکن بڑے ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے. میں نے کہا میں آپ سے بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں؟ کہتے جی بڑے ہیں. میں نے کہا لو کرو کام. میں سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، کرو. چپ. اب شرمندہ ہو گیا. میں نے کہا تو مجھے بڑا بھی سمجھتا ہے، میں تیرے سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہوں، کرو کام. ہم کام چونکہ کرنا نہیں ہے نا تو بہانہ کیا ہے؟ بڑے شفقت نہیں فرماتے. میں نے کہا جو شفقت فرماتے ہیں ان کی شفقت لیتے نہیں ہیں، جو نہیں فرماتے ان کو بدنام کرتے ہیں. یہ عجیب ہمارا ذہن بنا ہوا ہے. کام چونکہ کرنا نہیں ہے، کام نہ کرنے کے لیے بہانے گئی ہیں. ہم کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھو میں نے کام شروع کیا، آپ جمعیت علماء اسلام، آپ جمعیت علماء اسلام کا دفتر ہے، آپ پاکستان جمعیت علماء اسلام سے پوچھو، آپ نیٹ پہ دیکھو، ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت ہے، میرا ماتھا چھو گیا. آپ دیکھو اسے. تو میں کیسے مانوں کام نہیں کرتے؟ مولانا سمیع الحق صاحب جمعیت علماء اسلام کی آپ دیکھو، میں کوڑا کھٹک جاتا ہوں اور مولانا سمیع الحق صاحب سے بغیر پوچھے ان کے مدرسے بیان کرتا ہوں. کوئی موت میں ویسے بیان کرنے دیتے ہیں؟ میں آپ کے برما میں ہوں اور ان سے پوچھو بھی نا اور مدرسے بیان شروع کرتا ہوں. آپ کہیں گے مولانا ہم نے کو منع کرنا تھا، ہم سے پوچھ لیتے بغیر پوچھے. تو میری تو جمعیت سرپرستی کرتی ہے. ہماری خانقاہ حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، میری تو کبھی مخالفت نہیں ہوئی. میں تو دیکھو خانقاہی لوگوں کے پاس یہاں پھر رہا ہوں. تو میں کیسے کہوں بزرگ نہیں چاہتے؟ بزرگ چاہتے ہیں لیکن جب ہم شرارتیں کرتے ہیں پھر بزرگ منع کرتے ہیں. بزرگ کہتے ہیں کام کریں لیکن تھوڑا سا کنٹرول میں رہ کے کام کریں. ہمارے یہاں بندہ کام کرتا ہی نہیں ہے، جب کرے تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. وہ اپنوں کو نہیں معاف کرتا، غیروں کو نہیں، اپنوں کو بھی رگڑتا. اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ہمارے جو نرم ہے وہ غیروں کے لیے بھی نرم ہے، اور جو گرم ہے وہ اپنوں کے لیے بھی گرم ہے. امت میں اعتدال نہیں ہے.
غیروں کے لیے گرم ہو اپنوں لیے نرم ہو، اس طرح چلیں تو بزرگ کبھی منع نہیں کرتے. کیسے منع کریں؟ چلے میں بات سمجھانے لگا تھا تو بتائیں جی میرا مذہب ہے محمدی، اس کا مذہب ہے حنفی. میں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو مذہب محمدی کو، یہ کہتا ہے کلمہ نبی کا پڑھنا ہے، مذہب ہے نا حنفی رکھنا ہے. تو بتائیں بابا جی فیصلہ کس کے حق میں دیکھیں؟ محمدی والے کے حق میں، حنفی والے کے حق میں؟ محمدی کا. کیوں؟ اس نے دلیل بڑی پیاری دی ہے نا. حالانکہ دلیل نہیں ہے، ڈھکوسلا مارا ہے جس کا جواب نہیں بن سکا. دلیل نہیں دی، کیا مارا ہے؟ ڈھکوسلا. اس پر میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں. دلیل اور ہوتی ہے، ڈھکوسلا اور ہوتا ہے. ڈھکوسلا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں پنجاب میں ایک شہر ہے گجرانوالا، وہاں ٹانگے گھوڑے بہت ہوتے ہیں، ٹانگے گھوڑے. تو ایک ٹانگا اور گھوڑا، بوڑھا کوچوان ٹانگے پر جا رہا تھا، سواریاں بٹھائی ہوئی. تو اچانک پیچھے سے ایک لڑکا جو 1 to 5 پہ بیٹھا ہے، FSC کا اسٹوڈنٹ ہے، اچانک بابا جی نے دائیں طرف اپنا ٹانگا موڑا. اس لڑکے نے بڑی مشکل سے بریک مار کے موٹر سائیکل کو روکا، بڑی مشکل سے. ایکسیڈنٹ ہونے لگا. تو لڑکے نے غصے میں آ کر بابا جی سے کہا، بابا جی تسا سجے پاسے مڑنا سی تے ہاتھ دا اشارہ چا دیں دے. ہر آدمی کی اپنی برمی ہوتی ہے نا، ہماری اپنی برمی ہے، آپ کی اپنی برمی ہے. اس نے پنجابی میں کیا کہا، بابا جی تسی سجے مڑنا سی ہاتھ دا اشارہ چا دیں دے، اگر آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا تو ہاتھ کا اشارہ دیتے. اتنی مشکل سے میں نے موٹر سائیکل روک گئے. بابا جی نے فوراً کہا، اور پتر تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینوں 2 فٹ لمبا ہاتھ دس پہنا سی. بابا جی کے جواب سمجھے؟ اس نے کہا تجھے 3 گز لمبا بانس نظر نہیں آیا تو 2 فٹ کا ہاتھ نظر آ جانا تھا. تو مجھے آیا سمجھانے کے لیے کالے سے اٹھ کر. اب لڑکے کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ بابا جی نے دلیل دی ہے. جی ڈھکوسلا. کیا مارا؟ ڈھکوسلا. اب بتاؤ ڈھکوسلے کا جواب شیخ الحدیث صاحب کیسے دے؟ ڈھکوسلے کا جواب بزرگ کیسے دے؟ ڈھکوسلے کے جواب کے لیے تو فن والا بندہ چاہیے نا، وہ سمجھتا ہے یہ ڈھکوسلا کہاں سے اٹھا ہے. میری بات سمجھتے؟ میں اس کو سمجھا، میں نے کہا وہ کالج کا لڑکا تھا نا، ہم جیسا کسی جو بندی مدرسے کا درویش ہوتا ہم اس کے ڈھکوسلے کو بھی صاف کرتے. ہم جیسا بندہ ہوتا نا تو ہم نے فوراً کہنا تھا کہ بابا جی اصل میں تو 3 گز لمبے بانس نے مڑنا تھا، یہ 2 فٹ کا ہاتھ نکالتے ہیں یہ بتانے کے لیے موٹر سائیکل سنبھال لو، میرا یہ 3 گز کا بانس مڑنے والا ہے، اس لیے نکالتے ہیں نا بھائی اپنے اسکوٹر کو سنبھالو، تھوڑی دیر بعد یہ ہمارا 3 گز لمبا بانس مڑنے والا ہے. تو اسے ڈھکوسلا ہمارا. اب جواب سمجھو. ایک ہوتا ہے مذہب، ایک ہوتی ہے منزل. ایک ہے مذہب اور ایک منزل. توجہ رکھنا، ایک ہے مذہب اور ایک منزل. پہنچنے کی جگہ کو منزل کہتے ہیں اور پہنچنے کی جگہ کے راستے کو مذہب کہتے ہیں. پہنچنے کی جگہ کو منزل کہتے ہیں اور پہنچنے کی گزرگاہ کو راستہ کہتے ہیں. ایک منزل ہے اور ایک راستہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری منزل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارا راستہ ہے. منزل ہماری مدینہ ہے، راستہ ہمارا کوفہ ہے. مذہب ہماری حنفی ہے، منزل ہماری محمدی ہے. مذہب ہمارا حنفی ہے اور منزل ہماری محمدی ہے. اب بتاؤ بابا جی کی بات سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ اب بتاؤ ہمارا مذہب کیا ہے، حنفی یا محمدی؟ کوئی شرم کی بات تھوڑی ہے. کیوں جھجکتے؟ جھجکتے اس لیے کہ پورا مسئلہ کھلا نہیں ہوتا. ہمارا مذہب حنفی ہے، ہماری منزل محمدی ہے. ہم اس سے پوچھتے ہیں جب تیرا مذہب محمدی ہے تو بتا تیری منزل کون سی؟ تو لا الہ منزل ہے، تیری تو منزل ہی نہیں ہے. اور ہمارے پاس راستہ بھی ہے، ہمارے پاس منزل بھی ہے، دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ مولانا صاحب ہم تو ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں اور آپ آیا کوفہ مدینہ جاتے ہیں. توجہ رکھنا، ہم ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں اور آپ لوگ وایا کوفہ مدینہ جاتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ ہم بادب ہیں تم بے ادب ہو. ہم بادب ہے تم بے ادب ہو. کہتے ہیں کیا مطلب؟ جو ڈائریکٹ مدینہ جائے بے ادب ہوتا ہے. میں نے کہا بے ادب ہوتا ہے. اور وایا کوفہ جائے تو بادب ہوتا ہے. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا حدیث سے میں ثابت کروں گا. حدیث سے ثابت کرتا ہوں. کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کامل ابن عدی میں لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں محمد شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے. اگر کوئی بندہ مسجد میں صف اول میں نماز پڑھے اور دروازہ کراس کے جائے وہ بے ادب نمازی ہے، دروازے سے گزر کے جائے بے ادب نمازی ہے. حضرت علی شہر منزل کا دروازہ ہے اور حضور شہر علم ہے. شہر علم مدینہ میں ہے، دروازہ کوفہ میں ہے. دروازے گزر کر جائیں گے بے ادب ہے، کراس کر کے جائیں گے بے ادب ہے. میں نے کہا ہم بادب ہے تم بے ادب ہو. تم ڈائریکٹ جاتے ہو وہاں کوفہ جاتے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ میری دلیلیں نہیں ہیں، یہ وہ دلیلیں جو شیخ الحدیث صاحب بخاری کے مقدمے میں پیش کرتے ہیں.
لیکن فن نہیں ہے نا، اس طرح توجہ نہیں جاتی. یہ مقدمہ ہے فتح الباری کے ابن حجر اسقلانی حدیث ساری لکھا ہے. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا کہ میں پڑھنے کے لیے کہاں گیا تھا. آپ نے سنا ہے، جو دور حدیث کے طلبہ ہیں اکثروں کو پتہ ہے، بھول گئے ہوں گے لیکن لکھا ہوتا ہے امام بخاری کہاں گئے ہیں، اپنا سفر بیان کیا، میں کہاں گیا. دخلت بالشام والجزیرہ مرتین اقمت بالحجاز ستۃ اعوام، سفر بتائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جزیرہ 2 بار گیا ہوں، شام 4 مرات 4 بار گیا ہوں، اقمت بالحجاز ستۃ اعوام 6 سال رہا ہوں. اور جب کوفہ کی باری آئی لا احصی کم دخلت الی کوفہ، کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں. کیوں کہا یاد نہیں؟ کیوں؟ یہ امام بخاری نے کیوں کہا مجھے یاد؟ وجہ آپ کا مدرسہ ہے، مجھے سارے مدرسوں کا تو دیکھو نہیں آتا نام، تو 1-2 کے آئیں گے نا، سب تو مجھے نام نہیں آتے. چلے دارالعلوم ہے، جامع ہو کر آئے. اچھا طالب سے پوچھو بھی آپ نے دارالعلوم میں کتنے سال پڑھا؟ کہتے ہیں 10 سال. پوچھو دارالعلوم کے دروازے سے کتنی بار اندر گیا؟ کہتے مجھے یاد ہی نہیں. کیوں؟ منزل اس کو یاد ہے کتنا عرصہ ٹھہرا، وہ دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا. اس کا مطلب امام بخاری حجاز کو منزل کہتا ہے، کوفے کو دروازہ کہتا ہے. منزل کا رہنا یاد ہے، کوفے سے گزرنا یاد ہی نہیں ہے. اس لیے کہ منزل میں رہنا یاد ہوتا ہے اور دروازے سے گزرنا بندے کو یاد ہوتا ہی نہیں. تو جو ہمارا ذوق ہے امام بخاری کا ذوق ہے. میرے مستقل اس پر بیان ہے. کبھی آپ کا ختم بخاری ہو نا اور اس پر مجھے بلائیں، ٹکٹ میں خود خرچ کر لوں گا، اس کی آپ فکر میں کریں. مذاق نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. ایسے ساتھی ہیں جو ٹکٹ وکٹ کا بندوبست کر لیتے ہیں. میں نے کون سا کما کر کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں تو یہ دیں گے، وہ نہیں تو اور دیں گے، کسی نے کرنا ہی ہوتا ہے. کبھی ختم بخاری کا جلسہ ہو پھر مجھے بلائیں اور پھر صحیح بخاری پر میرا بیان سنیں. آپ دیکھنا وجد میں نہیں تو پھر کیا، اللہ گواہ ہے. پھر بخاری پہ تقریر سنیں کہ بخاری کو ہم حنفی کیسے بناتے ہیں، پوری بخاری کیسے حنفی بناتے ہیں. فن ہے نا بھائی، آپ دیکھیں تو صحیح. میں یہ بات مذاق میں کہتا ہوں، میری بات محسوس نہ فرمائیں. ہوتا ہے کہ ہمارے المیہ ہے کہ جب تک آدمی کو بہت بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث نہ ہو آپ اس کو مانتے نہیں ہیں. حکیم الامت تھانوی کس بڑے مدرسے شیخ الحدیث تھے؟ چھوٹے سے دیہات میں تھے. کوئی چھوٹے سے، میں وہ نہیں ہوں، میں تو مثالیں دے رہا ہوں کہ ہم اپنے اکابر کے نکتہ چین ہیں، اکابر کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. خدا گواہ ہے کبھی آپ ختم بخاری پر مجھے بلائیں اور پھر آپ مزے دیکھیں. آپ برما کو علماء جمع کریں اور مجھے بخاری پر بولنے دیں. انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کیسے بخاری اور حنفیت کہتے کسے. بندے کو اپنے مسائل کا تو شرح صدر ہونا چاہیے نا، پھر بندہ کھل کر بات کرتا ہے. خیر میں بتا یہ رہا تھا کہ مذہب آگے چل، جس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچاؤ. کس طرح پہنچاؤ؟ تواتر کے ساتھ. تھوڑا سا وقت اوپر ہو گیا، اچھا تو 15 منٹ اوپر ہو گیا. میں 15 منٹ لیٹ آیا نا، تو 15 منٹ پورے کرنے. لیٹ آنے میں میرا قصور نہیں ہے، مولی علی کا ہے، مولی نذیر کا ہے، میرا نہ کہنا. کیونکہ مجھے جب بلائیں گے تو میں آؤں گا نا. تو رش وش تھا، ان کا بھی نہیں ہے رش تھا اس لیے لیٹ ہو گئی. لیکن ویسے میں نے کہا میرا نہیں ہے، ان کو رگڑو جو بعد میں آپ رگڑا، میرے اوپر کچھ نہ کریں. ٹھیک ہے نا بھائی، اس لیے جن کا بنتا انہیں کو. چلیں میں آخری بات سمجھا رہا. مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچو. یہ آپ جواب، یہ ایک سوال کا جواب ہے. وہ سوال کیا ہے؟ توجہ رکھنا. غیر مقلد ایک سوال کرتے ہیں اور آپ کے تو ماحول میں بھی پیدا نہیں ہوئے نا. پیدا ہونے سے پہلے محنت کرو، پیدا نہیں ہوگے. یہ میری بات یاد رکھو، پیدا ہونے سے پہلے محنت کرو، پیدا نہیں ہوگے. پیدا ہونے سے پہلے محنت ہمارے پاس رات کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں فتنہ دبا ہوا ہے، تم شروع کرو گے تو اٹھ جائے گا. ایک ذوق ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں ایک مرتبہ پشاور حیات آباد فیز 6 میں میرا بیان تھا، اور بیان تھا 20 تراویح پر. میں نے کر دیا. جب میں نے 20 تراویح کے دلائل دیے تو بعد میں خان صاحب آئے، بڑے لکھے ماشاءاللہ آدمی تھے. تو مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب ایک سوال ہے. میں نے کہا فرمائے. کہتے ہیں ہمارے حیات آباد فیز 6 میں ایک بھی بندہ نہیں جو 8 تراویح پڑھتا، سب 20 پڑھتے ہیں. آپ کو 8 کی تردید کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ یہ مسئلہ آپ نے یہاں کیوں بیان کیا؟ سوال تو بڑا معقول تھا. میری عادت ہے کہ معقول سوال پر میں شاباش دیتا ہوں، ڈانٹتا نہیں ہوں. بھائی سوال معقول ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں یہ جو حیات آباد فیز 6 ہے، یہاں کچھ ایسے مریض بھی ہیں کہ جو پولیو کے ہوں؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا اگر حکومت بھیجے یہ انجیکشن ہے، یہ قطرہ ہے، پولیو کا پلاؤ، تو آپ پلا لیتے ہیں؟ کہتا جی ہاں. میں نے کہا جب مریض ہی نہیں تو آپ نے کیوں پلایا؟ کہتے وہ حفاظتی انجیکشن ہے. میں نے کہا حفاظتی بیان ہے. یہ 2-4 بیان کراؤ گے 8 والے پیدا نہیں ہوں گے، اور آپ جب پیدا ہو جائیں گے پھر آپ نے کہنا مولانا صاحب بلاؤ. میں نے کہنا وقت نہیں ہے.
ٹائم نہیں کہنا نخرے کرتا ہے. میں آتا ہوں آپ کہتے ہیں فطرہ نہیں ہے, جب آپ بلائیں گے میں نے کہنا ٹائم نہیں ہے تو پھر لڑائی شروع ہو جانی ہے. قبل از وقت فتنے کا تدارک کروں. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہی ہے ابھی پنجاب میں ڈینگی بخار چلا ہے بہت زیادہ, اخبار پڑھا ہوگا, ایسے کہ مچھر آتا ہے اور بندے کو مار کر رکھتا ہے, بہت ڈینگی بخار بہت زیادہ. اب وہ لاہور تھا اور ہمارے شہر سرگودا باندھ, انہوں نے چھڑکاؤ شروع کر دیا, چھڑکاؤ ہو رہا ہے صبح و شام. تو مجھے موقع مل گیا, میرا درس قرآن تھا سرگودا, تو میں نے پوچھا بھیا ڈینگی بخار ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا چھڑکاؤ کس لیے؟ کہتا تھا کہ مچھر آنا جائے. میں نے کہا جب میں بیان کرتا ہوں وہ مچھر آنا جائے. کہتے مچھر تھا نہیں, تو نے بیان کیوں کیا؟ حفاظتی ٹیکے لگانا عقل مند آدمی کا کام ہے, حفاظتی بیانات کرانا اپنے بچوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے. اب دیکھو ہماری تقریر کچھ جذباتی نہیں ہے, کوئی فتوے والی نہیں ہے, اس سے کوئی ملکی حالات خراب نہیں ہوتی. یہ جو لوگ بات سنتے رہیں گے نا وہ ان کے ہتھے کبھی نہیں چڑھیں گے, ان کے ہاتھ پیٹوں کو سمجھیں گے. ان کا اعتراض کیا ہے؟ غیر مقلد کہتے ہیں ہم فقہ حنفی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, ہماری ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ تم اپنے مسائل فقہ حنفی اپنے امام ابو حنیفہ سے سند کے ساتھ ثابت کر دو, ہم فقہ حنفی قبول کر کے مقلد ہو جائیں. یہ ہمارا چیلنج ہے. اب اس چیلنج کو کسی عالم نے قبول نہیں کرنا. کیوں قبول نہیں کرنا؟ بھائی ایک مسئلہ تو سند سے ثابت نہیں ہے. ہدایت کے شروع میں سند تو نہیں ہے نا, قدوری کے شروع میں سند نہیں ہے, کنز کے شروع میں سند نہیں ہے, تو سند سے آپ کیسے ثابت کریں گے؟ میرا ایک بیان تو اس میں غیر مقلد کی چٹ ہے, یہی چٹ کیا فقہ حنفی کے مسائل کو امام ابو حنیفہ سے سند کے ساتھ ثابت کر دو, تمام مسائل ہم حنفی ہونے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا اگر کوئی عیسائی آپ کو اسی طرح چٹ لکھے کہ تم قرآن کی تمام آیات الحمد سے لے کے بناس تک سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر دو, میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں, کیا جواب دو گے؟ بات سمجھ آئی؟ کیا جواب دو گے؟ مجھے کہتا ہے جی ہم سند کیوں پیش کریں گے؟ میں نے کہا وجہ, کہتے ہیں قرآن تو رسول اللہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے, اور جو بات تواتر ثابت ہو سند کا محتاج نہیں ہوتا. میں نے کہا جس طرح قرآن کریم رسول اللہ سے تواتر ثابت ہے, فقہ حنفی امام ابو حنیفہ سے تواتر سے ثابت ہے. جس طرح وہاں سند کی ضرورت نہیں, یہاں بھی ضرورت نہیں. آپ تقلید کا معنی سمجھ گئے؟ مسائل اجتہادیہ میں ایسے مجتہد کا غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو, اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو, اس کا نام ہے تقلید. یہ تقلید شرک ہے تو اس کو ہمیں کوئی دلیل پیش کر دو. یہ تقلید اگر شرک ہے نا, اس پہ کوئی دلیل پیش کر دو. تو جس بندے کو تقلید کا معنی نہیں آتا وہ تقلید بھی ہم سے بات کیا کرے گا؟ ستمبر میرا بحرین کا سفر تھا, تو ایک ساتھی مجھے کہتا ہے ان کا لڑکا غیر مقلد ہو گیا. میری عادت ہے میں کسی غیر مقلد سے بحث نہیں کرتا, شروع میں کرتا تھا اب نہیں کرتا. ہمارا فیصلہ ہے جماعتی, میں یہاں پر آیا ہوں, غیر مقلد آپ لائیں گے تو میں بات نہیں کروں. اب یہ کیوں کرو؟ میں کہتا ہوں کہ ان کو میرے پاس 10 تاریخ نہیں بھیج دو, یہ واپس آ کر یہ بات کریں. میں کیوں نہیں کرتا, اس کی بہت ساری وجہ ہے. ہمارا یہ فیصلہ کیوں ہے؟ خیر وہ غیر مقلد آ گیا اور بات شروع ہو گئی. بات کس پہ تھی؟ یہ میں ابھی تواتر پہ میں بات تواتر کے ساتھ پہنچاؤ اور پھر قرآن بھی یوں چلے. اب ہماری بات جب بھی چلتی, پہلے میں بات کبھی کبھی کرتا تھا, اب ہم نے بات کرنا چھوڑ دی. چھوڑ اس لیے دی کہ اس پر مسائل اتنے پیدا ہوتے ہیں کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں. مثلا میں یہاں آیا ہوں آپ کے پاس, تو میں کہتا ہوں بھی آپ کو چٹ ہے تو لکھے, آپ چٹ لکھے, میں جواب دوں. دل کرتا ہے مان لو, نہیں دل کرتا تو نہ مانو. کوئی منع تو نہیں کرتا نا, دل کرتا ہے مان لو, نہیں دل کرتا نہ مانو. ایک بندہ کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے مسجد میں جواب دیتا ہوں, پھر کھڑا ہوتا ہے, میں جواب دیتا ہوں, پھر کھڑا ہوتا ہے, پھر جواب, پھر بدتمیزی کرتا ہے. ادھر سے میرا عقیدت مند اس کو روکے گا, اس کا مجھے روکے گا, لڑائی ہو جائے گی. اب بعد میں لوگ کہیں گے مولانا الیاس کو من کو نہ بلاؤ, کیوں؟ اس کے آنے سے لڑائی ہوتی ہے. حالانکہ لڑائی میرے آنے سے نہیں ہے, لڑائی کھڑے ہو کر سوال کرنے سے. کھڑے ہو کر سوال روک دو تو لڑائی بالکل نہیں ہوگی, اور جب یہ کھڑے ہو کر سوال ہوں گے تو لڑائی شروع ہو جائے گی. اس لیے ہم نے بہت سارے معاملات کے تحت سوال و جواب غیر مقلد سے گفتگو, ہم نے اس کا دروازہ بند کر دیا. اپنے حضرات کو سمجھاتے ہیں بھی آپ سمجھتے رہے, پڑھتے رہے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے خیال بڑے آسان لفظ, اور مجھے بات بھولنا جائے, بحرین میں گیا تو غیر مقلد لڑکا تھا, مجھے فوراً سوال کیا, بڑا دلچسپ سوال ہے. مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب تقلید کرنی چاہیے؟ کوئی آپ سے پوچھے نا, آپ نے فوراً کہنا جی کرنی چاہیے. فوراً میں کہا کروں, پہلے اس کا علم سارا دیکھ لیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے. مجھے کہتا ہے تقلید کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے اس سے تو پوچھو نا آپ کو کیا خیال ہے. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں میرا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے. ہماری جان چھوٹ گئی نا, اس کی باری ہے. میں نے کہا کیوں نہیں کرنی چاہیے, وجہ تقلید میں کیا خامی ہے؟ اب جواب سننا. مجھے کہتا ہے تقلید کا مطلب ہوتا ہے
کسی بندے کی بات کو بلا دلیل، کسی کی بلا دلیل بات کو مانا، کسی بندے کی بلا دلیل بات کو مانا، اس کا نام تقلید ہے۔ تو ہم کیوں تقلید کریں؟ میں نے کہا بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو آپ نے تقلید کا معنی کیا ہے، بلا دلیل بات ماننا تقلید ہے، یہ معنی آپ نے کیسے کیا؟ اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ معنی ٹھیک ہے؟ سمجھ آگے؟ آپ نے تقلید کا معنی کیا کیا؟ بلا دلیل بات کو ماننا تقلید ہے۔ میں نے کہا تقلید کا جو معنی کیا اس پہ کیا دلیل ہے؟ ان کے شہر میں غیر مقلد بہرحال کو اس کا نام لے کر کہتا ہے فلاں شیخ صاحب نے کہا۔ میں نے کہا آپ نے اس سے دلیل پوچھی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو تقلید ہے۔ نہیں سمجھ، یہ تو تقلید ہے۔ تو کہہ رہا ہے تقلید نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل بات کو ماننا، اور خود تقلید کا معنی تو بلا دلیل مانا ہے، تو تقلید کرنی چاہیے بھی نہیں، تقلید کرتا بھی ہے۔ کم از کم تو ہمیں نا مشورہ دے تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کو کوئی جواب کہتا ہے اچھا، میں نے کہا اس کو سوچ کے مجھے جواب دے دینا، میں کل تک یہاں پر ہی ہوں۔ اس نے میرا کھانا کیا، ہم دوسرے جمع ہوئے، لیکن اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے مسئلہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو کل پھر 2:30 سے لے کر 4 بجے تک، آج تھوڑی سی تاخیر ہوگی سفر آنے جانے کی وجہ سے، تو کل ذرا خیال رکھیں۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ باقی میں نے حضرات سے کہا کہ مشورہ کریں، 10-15 ساتھی بھجوا دیں ہمارے پاس، 10 دن کے لیے آ جائیں، 15 دن کے لیے آ جائیں، مہینے کے لیے آ جائیں۔ مہینے کا ویزا تو ملتا ہے، کچھ وقت ہمارے پاس گزار لیں، ہم تیاری بھی کرائیں گے، مسائل لکھوائیں گے، فائلیں بنا کر دیں گے، اور آپ کو گفتگو کرنے کا طریقہ بتائیں گے کیسی گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لكن أنا ما أصير نشيم أنا يعني لينا إن أنا يوانا لينا يقول الدعاء فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ تو ہم سب کو علم پر تمہیں برکت عطا فرما، ہم سب کو علوم پھیلانے کی توفیق عطا فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کی قبول فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ خاتم الایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو شفاعت نصیب فرما۔